الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دیکھنے آئے تھے انہوں دیکھ کر چلے گئے، جو ہماری صورتیں دیکھنے آئے تھے اور مسجد کو دیکھنے آئے تھے انہوں دیکھ کر چلے گئے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو سننے آئے انہیں پہ آپ پر موجود ہے. جو سننے آئے تھے وہ ابھی موجود ہے، اور ہم لوگ دیکھنے نہیں آئے، ہم لوگ سننے آئے ہیں. تو سننا کمال نہیں ہے، سن کر اس بات کو دل میں اتارنا، ذہن میں اتارنا، اس بات پر عمل کرنا یہ کمال ہے. اور آج کی رات جو ہے بیان کوئی عبادت نہیں ہے، بیان کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، میں پہلے ہی بول دے رہا ہوں، عبادت کا ایک حصہ ہے بس. اب ہم لوگوں نے کیا سوچ لیا، بھائی بیان ہے، بیان سن کے گھر کو چلے جائیں گے. اصل کام بیان کے بعد شروع ہوتا، جو باتیں اب بتائی جائیں گی ان باتوں پر عمل کرنا اس کے بعد ہے. تو اصل کام کب شروع ہوگا؟ بیان کے بعد شروع ہوگا. تو ہم بیان سننے نہیں آئے، بیان سننے کے بعد جو باتیں بتائی جائیں گی ان باتوں پر عمل کرنے آئے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ سورت سب کو یاد ہے. اللہ کا شکر ہے یہ سورت سب کو یاد ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو، قرآن پاک کو، قرآن شریف کو، وہ کتاب جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے جس کو ہم کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھتے، وہ کتاب جس میں 50 پارے ہیں، نہیں کتنے پارے ہیں؟ شاید میری یادداشت کمزور ہو گئی. کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. لیکن اس کتاب کو کبھی ہم لوگ کھول کے بھی نہیں دیکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے. جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات سب سے افضل رات ہے. سال میں 365 راتوں میں یہ ایک رات آتی ہے. تو وہ 365 جو راتیں ہیں وہ راتیں اتنی فضیلت والی نہیں ہیں جتنی راتیں یہ فضیلت والی ہیں. تو جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات سب سے افضل ہے. جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہے. اور جس صحابی نے اس قرآن کو سب سے پہلے سنا وہ صحابی اب سب سے افضل ہے. وہ صحابی کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جو نبیوں کے بعد سب سے فضیلت والے اگر کوئی انسان ہے وہ ابو بکر ہے. تو جن صحابی نے اس قرآن کو سب سے پہلے سنا وہ صحابی سب سے افضل. اور جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں ان بیویوں میں سے جس بیوی کی گود میں قرآن مجید نازل ہوا وہ بیوی بھی سب سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور وہ امت، جس امت کو قرآن مجید دیا گیا وہ امت سب سے افضل ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہم لوگ ہیں کہ ہم کو یہ قرآن مجید دیا گیا، ہم سب سے افضل ہیں. اور کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے. آسمانی کتابیں 4 ہیں، صحیفے بہت سارے ہیں جن کی کوئی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. تو ان تمام صحیفوں میں، تمام کتابوں میں سب سے افضل جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب سے افضل ہے. مدینہ میں نازل ہوا، مکہ میں نازل ہوا. تو وہ شہر پوری دنیا کے شہروں میں کوئی آدمی کسی شہر کا وزٹ نہیں کرتا.
کسی شہر کو گھومنے نہیں جاتا، لیکن اگر جب قسمت جاگتی ہے، جب مقدر جاگتے ہیں تو آدمی کہاں جاتا ہے؟ مدینہ جاتا ہے، مکے جاتا ہے، کہیں بھی نہیں جاتا۔ جب آدمی کے پاس اتنے پیسے آتے ہیں اور ہر انسان چاہے کوئی شرابی ہو، کبابی ہو، ایک بھی روزہ نہیں رکھا وہ آدمی، کبھی مسجد کو نہیں آیا، لیکن اس کے دل کے اندر مدینے کی محبت موجود ہوتی ہے، بیت اللہ شریف کی محبت موجود ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جہاں جہاں حضور کے قدم پڑے وہاں وہاں سے ہمیں محبت ہے۔ تو وہ شہر، جس شہر میں قرآن مجید نازل ہوا وہ شہر سب سے افضل ہے، اور جس نبی پر قرآن مجید نازل ہوا وہ نبی سب سے افضل ہے۔ وہ نبی نہیں بلکہ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ وہ اماموں کے بھی یعنی نبیوں کے بھی امام ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو وہ قرآن ہے جو قرآن ہماری مسجدوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ جس قرآن کو ہم کبھی چھی کر بھی نہیں دیکھتے، وہ قرآن آج کی رات نازل ہوا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، کہ وہ آج کی رات، یعنی 5 تو طاق رات آتی ہیں، انہی میں سے ایک طاق رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن کی وہ برکتیں ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کسی انسان نے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید میں ہم نے شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ شفا رکھی ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی میں شفا ہے قرآن کے بعد، ہاسپٹل میں شفا ہے قرآن کے بعد، اسپتال میں شفا ہے قرآن کے بعد، دوا خانے میں شفا ہے قرآن کے بعد، گولیوں میں شفا ہے قرآن کے بعد، انجیکشن میں شفا ہے قرآن کے بعد۔ لیکن ہم لوگوں نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا پہلے ان چیزوں کو، تو اس لیے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جب یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں روپے کی دوا کرا لیے تو بھی فائدہ نہیں ہوا، آخر میں آ کے مول صاحب کے پاس آتا دعا کرانے کہ بہت دعا کرا لیے اب فائدہ نہیں ہوتا، اب تم ذرا ایک دم کر دو تو اس پہ فائدہ ہو جاتا۔ پھر دم کرتے ہیں تو قرآن پڑھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہوتا ہے کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے۔ یہ کسی غیر مسلم کے بارے میں، یہودی کے بارے میں، عیسائی کے بارے میں نہیں فرمایا، مومنین کے بارے میں فرمایا کہ مومنین کو قرآن مجید میں شفا ہے، تو قرآن کو پڑھا جائے۔ کوئی آدمی گھر میں بیمار ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ ساری بیماری اس کی ختم ہو جائیں گی۔ تو وہی قرآن، جس قرآن کی یہ برکتیں ہیں کہ وہ قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا، اگر وہ اس قرآن کو لے اور اپنے کپڑے سے اس قرآن کو صاف کرے، اس قرآن کو اپنے کپڑے سے صاف کرنا، اب اس کپڑے کے اوپر جو دھول لگ گئی یہ عام دھول نہیں ہے، یہ قرآن کی دھول ہے۔ اب اس دھول کو اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر لگا لیتا ہے، اپنے کوہنی کے درد پر، اپنے کاندھے کے درد پر، اور اپنے گھٹنے کے درد پر، اور کمر کے درد پر اس رومال کو لگا لیا، اس دھول کو لگا لیا، تو انشاءاللہ وہ مر جائے گا، لیکن کبھی اس کو پھر دوبارہ درد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی برکت ہے، کیونکہ یہ جو دھول ہے، یہ دھول ہمارے چندی چوروں کے پیروں کی، ہمارے چپلوں کی دھول نہیں ہے، یہ قرآن کی دھول ہے۔ جو دھول قرآن کو لگ گئی اب وہ دھول بھی افضل دھول ہو گئی۔ تو قرآن کو پڑھنا نہیں آتا، کبھی کبھی مسجد میں آئیں، کپڑا لے قرآن کو صاف کریں، جب قرآن صاف ہو جائے تو وہ گندا کپڑا اپنے جسم کو لگائیں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، سر کو لگائیں، انشاءاللہ کبھی ان میں درد نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے، وہی قرآن جس کو ہم کبھی چھی کر بھی نہیں دیکھتے۔ تو اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمایا؟ اس رات میں نازل فرمایا۔ اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے تو بات بہت تھی، بات ختم تھی، آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ آگے اس رات کا تعارف اس رات کا تعارف فرما رہے ہیں اللہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رات جو میں نے نازل فرمائی ہے وہ کون سی رات ہے، اس رات کا مقصد کیا ہے، وہ کون سی رات ہے، کیا ہے، کیا اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو جس رات میں نے قرآن مجید کو نازل فرمایا وہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے سے زیادہ افضل۔ یعنی اگر کوئی اس رات میں ایک رات صرف عبادت کر لے تو ایسا ہے کہ اس نے 83 سال تک عبادت کی ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے بڑے بادشاہ تھے۔ ان کے بعد جو بادشاہ ہیں وہ حضرت ذوالقرنین ہیں۔ 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اب ان کی طرح قیامت تک کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ 4 بادشاہ، اس میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 غیر مسلم ہیں۔ جو غیر مسلم ہے سب سے پہلا اس کا نام ہے بخت نصر۔ بخت نصر بادشاہ وہ ہے کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور دوسرا بادشاہ جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم، وہ ہے نمرود۔ یہ 2 بادشاہ ایسے۔ فرعون بھی کوئی بڑا بادشاہ نہیں تھا، فرعون صرف مصر کا بادشاہ تھا، لیکن پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ ایک بخت نصر، دوسرا نمرود، یہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ اور جو 2 مسلمان جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، وہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ذوالقرنین جن کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ 2 مسلمان ایسے بادشاہ ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو ان کی جو حکومت تھی، ذوالقرنین جو بادشاہ ہیں، ان کی جو حکومت تھی وہ 500 مہینے تھی،
اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 500 مہینے تھی، اور 500 مہینوں کو ملا تو کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو ہمیں دیا کہ تم بھی عبادت کر لو، جس طرح انہوں نے 500 مہینے حکومت کی، دونوں نے مل کر 1000 مہینے حکومت کی، تم اس ایک رات میں عبادت کر لو گے تو تمہیں اتنا ہی ثواب مل جائے گا جیسا کہ تم نے 1000 مہینوں تک عبادت کی ہو، 83 سال تک عبادت کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ کتنے نبی؟ 4 نبیوں کا ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے۔ ان کو شوق تھا، لیکن ہمارا شوق کیا ہے؟ ہمیں وہ شوق نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک نبی اس میں حضرت حزقیل علیہ السلام، دوسرے نبی حضرت یوشع بن نون، تیسرے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، چوتھے نبی حضرت ایوب علیہ السلام۔ ان نبیوں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے۔ صحابہ سے فرمایا کہ یہ نبی ایسے تھے کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر، ایک لمحے کے برابر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے اتنی عبادت کی ہے۔ تو صحابہ کو رشک ہوا، صحابہ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے اتنی عبادت کی ہے، کاش کہ ہم بھی اتنی عبادت کر پاتے، کاش کہ ہم بھی اتنی عبادت کر پاتے۔ انہوں نے عبادت ہی 83 سال کی ہے، اور ہماری تو عمریں ہی 50-60 سال ہیں، تو ہم لوگ تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے، ہماری تو عمریں کم ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 550 سال ہے، تو ان کے زمانے میں یہ تو عمر ان کی ہے، ورنہ ان کے زمانے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کی 2000 سال عمریں ہوتی تھی۔ ایک عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی، ایک عورت، اس نے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ تو فرمایا کہ کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بچے پیدا ہوتے ہیں، کہ میرے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بھی بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے سال کے ہو جاتے ہیں بچے جب انتقال ہوتا ہے؟ کتنے سال کے ہو جاتے ہیں بچے جب انتقال ہوتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ کوئی بچہ میرا 100 سال کا ہوتا ہے، کوئی بچہ 200 سال، کوئی بچہ 300 سال۔ کیا کہا؟ کوئی بچہ 100 سال، کوئی بچہ 200 سال، کوئی بچہ 300 سال کا ہوتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، میرے لیے دعا کر دے کہ میرے بچوں کی عمر ذرا بڑی ہو جائے۔ یہاں 200-300 سال کا بچہ ہے، وہاں 100 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیتا تھا، 200 سال کا بچہ اپنے پیروں پر چلتا تھا، 300 سال ہو جاتے تھے جب وہ بچہ ذرا بڑا ہوتا تھا، اور یہاں کیا ہے؟ 50 سال میں زندگی ختم۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہاں 50 سال کی زندگی میں آدمی بیزار ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، کتنی بار تو خودکشی کرنے کو سوچتا ہوں میں مر جانا کیسے بھی، پریشان ہو جاتا۔ اب ان لوگوں کی عمریں 2000 سال ہے، وہ کیسا جیتے ہوں گے؟ حالانکہ اس زمانے میں کوئی خودکشی بھی نہیں کرتے تھے، نہ کوئی مرنے کی دعا کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ کیسے جیتے تھے؟ یہاں 50 سال ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہے۔ 50 سال میں کتنی بار دل کرتا ہے ارے میں مر جانا دل کرتا ہے، پریشان ہو گیا، زندگی سے بیزار ہو گیا، صرف 50 سال میں، اور وہ 2000 سال میں بھی زندگی سے بیزار نہیں ہو رہے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بی بی آپ پریشان ہو، لیکن ایک امت ایسی آئے گی کہ اس کی عمر ہی 50 سال ہوگی۔ وہ بھی حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارے کو ایسا بولے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ اس کی عمر 1 دن ہوگی، تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ لگتا ہے اس کا دماغ سٹیا گیا ہے۔ تو اس عورت نے بھی یہ سوچا ہوگا کیا بات کر رہے ہیں، ایسی بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ یہاں میرا بچہ دودھ پیتا 100 سال تک اور وہ 50 سال میں مر جائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس کی عمر ہی 50-60 سال ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا، اس کے جملے سنو، اس عورت نے کہا کہ اگر مجھے اتنی عمر ملتی، اگر مجھے میری پوری عمر اتنی ہوتی 50 سال، تو میں اپنی پوری عمر سجدے میں گزار دیتی، میں اپنی پوری عمر سجدے میں گزار دیتی اگر مجھے اتنی عمر ملتی۔ تو ان کی ایک عمریں تھی، ہماری ایک عمریں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمر کے بارے میں فرمایا کہ 4 نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک حکومت کی، وہ 80 سال تک عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر انہوں نے نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کو شوق ہوا کہ ہمیں بھی ایسی عمر ملتی تو ہم بھی ایسی عبادت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا کہ ہم نے تمہاری اس تمنا کو بھی پورا فرما دیا۔ صحابہ کے شوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یا ہمارا کیا شوق ہے؟ سب کو معلوم ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ اس رات ایک عبادت کرے، اس ایک رات عبادت کرے تو 1000 مہینوں کے برابر ثواب ہے، لیکن پھر بھی ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی، پھر بھی ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی۔ ہماری مسجد ویسی ہی خالی ہے، جیسی پہلے پورے سال خالی تھی ویسی اب خالی ہوتی ہے۔ ایک امید ہوتی ہے کہ شب قدر آئے گی، شب برات آئے گی، شب معراج آئے گی، رمضان مبارک کے جو ہے وہ تاخراتیں آئیں گی، آخری عشر آئے گا، شاید کہ مسجد بھر جائے، لیکن اس امید پہ کبھی یہ امید ہماری پوری نہیں ہوئی، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ مسجدیں بھر جائے۔ تو ان لوگوں کو جو لوگ اپنے گھروں میں سو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح ایک نبی، ایک ولی تھے جن کا نام ہے حضرت شمون۔ تو وہ ایسے ولی تھے کہ انہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، 1000 مہینے تک جہاد کیا۔ امام غزالی نے
اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو 1000 مہینے تک انہوں نے یہودیوں سے جہاد کیا۔ اب یہودی بڑے پریشان ہو گئے، یہ آدمی قابو نہیں آتا ہے، کیا کرنا، کیا کیا جائے، یہ آدمی قابو نہیں آتا ہے۔ 1000 مہینے تک وہ اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، اپنے گھوڑے پر رہتے تھے، وہیں وضو کرنا، وہیں نماز پڑھنا، وہیں سو جانا، پھر سے صبح اٹھتے ہی پھر سے جہاد، پھر شام ہوتے ہی اسی میں سو جانا، پھر جہاد۔ تو ان نبی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمایا۔ اب وہ نبی ایسے وہ ولی تھے، تو اب انہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، تو یہودی پریشان ہو گئے، بھئی یہ کیسا آدمی ہے، جب تک یہ آدمی زندہ ہے تو ہماری دال نہیں گل سکتی، ان کا کوئی انتظام کرنا ہے۔ اب بھی بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے انتظام کرنے میں رہتے ہیں کہ بھئی اس کا انتظام کرو، اس کا انتظام کیسے بھی کرو، تو کیا کرنا انتظام؟ تو ان کی بیوی کو خریدا، بیوی کو لالچ دیا۔ عورت جو ہے لالچی ہوتی ہے، بڑی جلدی لالچ میں آ جاتی ہے، لیکن عورت کو اگر لالچ میں لانا ہے تو 2 چیزوں سے لالچ میں آتی ہے عورت، محبت سے لالچ میں نہیں آتی۔ اس کو بھی محبت تھی جو اس سے محبت کرنے کے باوجود دوسرے سے شادی کر لے، نہیں، اس کی بھی محبت تھی، لیکن عورت محبت سے لالچ میں نہیں آتی، عورت زیور سے لالچ میں آتی ہے، پیسوں سے لالچ میں آتی ہے۔ تو اب یہودی اس عورت کے پاس گئے، اس عورت کو بہکایا، تجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اتنے دن سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے، 1000 مہینے ہو گئے شادی کو، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ملا نہیں، تمہارے کانوں میں ایک بالی تک نہیں ہے، ہاتھوں میں کنگن تک نہیں ہے، تم ہماری بات مانو، ہم تمہیں اوپر سے نیچے تک زیور میں نہلا دیں گے، سونے چاندی میں نہلا دیں گے۔ اور وہ جو عورت تھی وہ یہودیوں کی باتیں میں آ گئی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے زیور دو پہلے۔ اب یہودیوں نے اسے لا کے زیور دے دیا، اب پورے ہاتھوں میں کنگن پہن لیا، گلوں میں ہاتھ ڈال لیا، اور اوپر سے نیچے تک سونے میں لیس ہو گئی بالکل۔ اب اس عورت نے کہا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے، مجھے بتائے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جو آدمی ہے تمہارا شوہر ہے، یہ ہمارے قابو میں نہیں آتا ہے، تم اس کو قابو میں کرو۔ تو کیا کرنا، جب یہ رات میں سو جائے، یہ گھوڑے پہ سوتا ہے، آج اس کو آپ کو یہ بولنا ہے کہ آپ گھوڑے سے نیچے اتر جائیں، 1000 مہینوں کے آپ مجھ سے ملے نہیں، آپ ذرا نیچے اتر جائیں، پلنگ پر سو جائیں۔ اب کھاٹ پر پلنگ پر سو گئے، تو اس نے کیا کہا، رسی سے ان کو باندھ دیا، رات میں جب سو گئے رسی سے باندھ دیا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسی سے بندھے ہوئے، انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچ میں عشق کرتے ہیں، سچ میں محبت کرتے ہیں، تو ان کی آواز میں صدا ہوتی ہے، ان کی اللہ اکبر میں بھی طاقت ہوتی ہے۔ آج ہمارے دل کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہماری جھوٹی محبت ہے، اس لیے ہمارے اللہ اکبر میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا جب ظالم اور دشمنوں کے لشکر میں گھس کر ایک صحابہ صرف اللہ اکبر کہتا تھا تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ جنگ تبوک میں ادھر 4 لاکھ ہیں، ایرانی 4 لاکھ ہیں، 4 لاکھ غیر مسلم ہیں، اور مسلمان صرف 30,000 ہیں۔ کہاں 4 لاکھ، کہاں صرف 30,000، صرف 30,000۔ اب جب ادھر 30,000 ہیں، اب یہ جنگ تبوک میں جب گئے جنگ لڑنے کے لیے، تبوک ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے، اب صحابہ نے جب زور سے صدا لگائی اللہ اکبر، تو 4 لاکھ بھاگ گئے، صرف اللہ اکبر سن کر 4 لاکھ بھاگ گئے۔ جنگ نہیں ہوئی، اپنا سارا سامان سودا سب چھوڑ کر، ان کا جو گھوڑے تھے، ان کے جو خچر تھے، جو ان کے جانور تھے، سونا چاندی سب چھوڑ کر بھاگ گئے، صحابہ سب لے کر آ لیے، صرف 30,000 تھے۔ اب انہوں نے جب صبح میں اٹھے اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں کھل گئی، وہ عورت بھی حیران ہو گئی، اب لیکن عورت بڑی چالاک تھی وہ، تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے تم نے باندھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تم میں کتنی طاقت ہے، تو لہٰذا اب مجھے یقین ہو گیا تم میں بہت طاقت ہے۔ اب انہیں حیران ہو گئی۔ اب دوسرے دن جب یہودیوں اس کے پاس آئے تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے تو اللہ اکبر کہا اور ان کی رسیاں ٹوٹ گئی۔ تو یہودیوں نے کہا ہم دوسری رات آپ کے لیے سونے کی زنجیر، وہ لوہے کی زنجیر لے کر آئیں گے، اب تم ان کو لوہے کی زنجیر سے باندھنا۔ اب دوسری رات جب ہوئی تو لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا۔ صبح اٹھے تو پھر انہوں نے زور سے کہا اللہ اکبر، زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اب انہیں اور حیران ہو گئی، تو پھر انہوں نے پوچھا بیوی سے تم نے یہ کیوں باندھے؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طاقت دیکھنی چاہ رہی تھی، اب مجھے یقین ہو گیا۔ اب وہ سارے یہودی جمع ہوئے، بھئی یہ کیا مصیبت ہے، رسی سے باندھا رسیاں ٹوٹ گئی، زنجیر سے باندھا زنجیر ٹوٹ گئی، کیسا کیا کریں؟ اب وہ یہودی پریشان تھے، سوچ رہے تھے، تو شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے یہودیوں سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہو کہ بیوی اس سے پوچھے اپنے شوہر سے کہ اس میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ اس کو باندھا جائے پھر نہ کھلے، وہ ایسی کون سی طاقت ہے؟ اب یہودیوں نے بیوی سے کہا، بیوی رات میں آئی اور بیوی نے بڑی خدمت کی، سر میں تیل لگایا، مالش کیا، پیر دبائے، ہاتھ دبائے، بڑی خدمت کی، بڑی محبت کرتی ہوں، ایسا لالچ دیا۔ تو کہا کہ تم مجھے آپ اتنا بتا دیں کہ آپ میں کون سی طاقت ہے، ایسی آپ میں ایسی کون سی طاقت ہے جو آپ رسی سے بھی کھل گئے، زنجیریں کھل گئی، کہ کون سی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہوں۔ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن بڑا نیک دل ہوتا ہے، بڑا شریف ہوتا ہے، مومن لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، مومن بار بار دھوکے کھاتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہوتا، جو شیطان ہوتا ہے، شاطر ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ بار بار
وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، ایک بار دھوکہ کھاتا، وہ ایک بار دھوکہ کھانے کے باوجود بول دیتا ہے کہ مجھے اس آدمی سے ایک بار دھوکہ مل گیا، اب میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے، ایک بار یقین کرتا ہے، دوبارہ یقین کر لیتا ہے، پھر سے یقین کر لیتا ہے، وہ بار بار یقین کرتا رہتا ہے، بار بار اس کے بھروسے ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ تو لوگ اس لیے بولتے ہیں بعض لوگوں کو، ارے بار بار دھوکہ ملا کا اس کی باتوں میں آتے، بھائی یہ مومن ہے۔ تو مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن کی صفت ذرا کمزور ہوتی ہیں تو وہ جلدی سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ صاف دل سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ تو یہ مومن تھے۔ تب بیوی نے جب میٹھی میٹھی باتیں کی تو بیوی کی باتوں میں آ گئی، تو بیوی نے کہا کہ جو میرے بال ہیں نا، بال، ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ نیچے تک گھسرتے تھے بال، اتنے لمبے بال تھے، لیکن یہ اس امت کی بات تھی، اس امت میں بال لمبے رکھ سکتے تھے، اس امت میں بال لمبے نہیں رکھ سکتے۔ اس امت میں اگر کسی کو بال لمبے رکھنا ہے تو وہ کاندھے تک رکھنا ہے، کاندھے سے نیچے بال رکھنا حرام ہے، صرف کاندھے تک رکھ سکتے ہیں۔ بال رکھنے کے 3 طریقے ہیں، لما، جمہ، وفرا، جن کو لما، جمہ، وفرا بولتے ہیں۔ کان تک، کان کی لو تک، کاندھے تک، وہ کان کی لو تک، گردن تک، کاندھے تک، صرف یہ 3 طریقے ہیں، اور حضور نے انہی 3 طریقوں سے بال رکھے ہیں، تو کان کی لو تک یا گردن تک یا کاندھے تک، کاندھے سے نیچے نہیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ یہاں نماز کو آتے ہیں، کئی لوگ یہاں نماز کو آتے ہیں، اتنے لمبے بال، ان کو سمجھائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا ارادہ کیا ہے کہ میرے بال جب لمبے ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، میرے کو بھی کوئی درگاہ پکڑنے کا ہے، میں بھی کوئی درگاہ پہ بیٹھوں گا۔ بتاؤ، یہ ان کی سوچ ہے۔ ایسی سوچ کے ساتھ جیا تو کیسا جیا، یہ سوچ ہے۔ تو وہ اس امت کے اندر اگر بال رکھ سکتے ہیں تو صرف کاندھے تک رکھ سکتے ہیں، وہ امت تھی، اس امت کے اندر کسی کو بال رکھنا ہے تو وہ کہیں تک بھی رکھ سکتے تھے، ان کے بال بڑے لمبے لمبے تھے۔ تو انہوں نے بیوی سے کہا، بیوی نے جب لالچ دیا تو بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے جو یہ بال ہیں نا، ان بالوں سے اگر مجھے کوئی باندھ دے تو میں کھول نہیں سکتا ہوں، میری طاقت ان بالوں میں ہے۔ تو بیوی کو معلوم ہو گیا، تو بیوی نے رات کو یہودی کو بلایا، جب سو گئے تو بالوں سے باندھ دیا۔ اب بالوں سے جب بند گئے، صبح جب اٹھے تو اللہ اکبر کہنے سے بھی بال نہیں کھولے، کیونکہ ان کی طاقت تھی، وہ ایک راز تھا، انہوں نے اپنا راز کھول دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی ختم ہو گئی۔ جب بالوں سے باندھ دیا گیا تو بیوی سے کہا کہ مجھے کھولو، انہوں نے کہا کہ بڑے دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے پریشانی میں، غربت میں، مجھے دیکھو سونا ملے ہیں، چاندی ملی ہے، سونا مل گیا، ہیرے جواہرات مل گئے، تمہارے ساتھ رہا تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا مجھے یہودیوں نے سب کچھ دیا ہے۔ تو یہودی فوراً آئے، اور یہودی ان ولی کو اپنے بت خانے میں لے گئے، اور وہاں لے جا کر ایک پلر سے باندھ دیا گیا۔ پلر سے باندھا تو ان کے کان کاٹے، ان کی ناک کاٹی، اور ان کی آنکھیں نکال دی گئی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جب ان کی زبان کی بہرائی، زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے زبان سے کہا، اللہ سے اللہ، کوئی میں لاوارث ہوں، ساری زندگی میں نے آپ کی عبادت میں آپ کے لیے جہاد کیا، آپ کا دین پھیلانے میں نے ساری زندگی محنت کی، کیا میں لاوارث ہوں؟ کیا اب میں ایسا لاوارث ہو گیا ہوں کہ یہودی مجھے کاٹیں گے؟ کیا میں ایسا لاوارث ہو گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کو جلال آیا، اللہ کو ایسا جلال آیا، جتنے بھی وہاں پر یہودی تھے ان تمام یہودیوں کو نیچے سے آگ نے پکڑ لیا، اور سب میں آگ لگی، یہودی جل کر راکھ ہو گئے، اور انہوں نے اللہ اکبر کہا تو کھل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بہتر زبان دی، پہلے سے بہتر کان دیے، پہلے سے بہتر آنکھیں دی، اور پہلے سے بہتر ناک دی، اور پہلے سے زیادہ بہتر ہاتھ دیے، اور پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ اب ان کی بیوی سامنے کھڑی تھی، بیوی کانپنے لگی، حیران ہو گئی، تو بیوی کی طرف جب دیکھا تو بیوی کو بھی نیچے سے آگ نے شروع کیا پکڑنا، نیچے سے آگ۔ اب بیوی معافی مانگنے لگی، جو مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تجھے معاف نہیں کرنا ہے، میں نے تجھے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز بتایا تھا، تو نے وہ راز یہودیوں کو بتایا تھا، تو یہودیوں کی سائڈ تھی نا، تو نے یہودیوں سے کہا تھا بڑے دن ہو گئے پریشانی، بڑے دن ہو گئے پریشان ہوں میں، کچھ نہیں ملا، کچھ کھانے کو نہیں دیتا، پینے کو نہیں دیتا، سونا چاندی نہیں دیتا، اب یہودیوں سے مدد مانگ۔ اس وقت بھی تو نے مدد یہودیوں سے مانگی تھی، اب پھر تو یہودیوں سے مدد مانگ، اب میرے پاس تیری کوئی مدد نہیں ہے۔ تو یہودی بھی جل گئی اور بیوی بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ وہ ولی تھے کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا یہودیوں سے۔ تو ان کا جب واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو صحابہ کو رشک ہوا کہ ہماری بھی ایسی عمریں ہوتی، ہم بھی ایسے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور فرمایا کہ یہ صورت کہ جو آدمی اس ایک رات میں عبادت کر لے گا تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب پا سکتا ہے۔ 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور 1000 مہینے سے بہتر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں 1000 ہی مہینے ہیں، 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے گا۔ لیکن مسلمانوں کی بدنصیبی، اب مسلمان عبادت کرنا نہیں چاہتے، یعنی یہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمان خود اگر جہنم سے آزاد ہونا نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آفر دیا ہے، یہ موقع کسی کو ملتے نہیں ہے۔ اب ہماری زندگی 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی میں 60 بار شب قدر آئی،
60 سال کی زندگی میں 60 موقع ملے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے، لیکن جہنم سے آزاد نہ کرا سکے۔ 60 مرتبہ رمضان آیا، 60 مرتبہ شب برات آئی، 60 مرتبہ شب قدر آئی، کتنے سارے موقع ملے رمضان میں۔ ہر رمضان ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، آزاد کرا لو، آزاد کرا لو، لیکن ہم خود ہی جہنم سے آزاد ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے جہنم سے۔ یعنی آزاد کرانے کا مطلب کیا ہے؟ آزاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برابر روزے رکھے 30، برابر 30 تراویح پڑھے، برابر 30 دن گناہوں سے بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر عشرے میں جو شب قدر آتی ہے اس شب قدر میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اس کا نام جہنم والوں میں سے مٹا کر جنت والوں میں لکھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ رات لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات ہے۔ تنگی والی رات اس طرح ہے کہ اس رات فرشتے اتنے زیادہ آتے ہیں، اتنے زیادہ نازل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اترتے ہیں کہ رات اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود، اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود بھی یہ رات تنگ پڑ جاتی ہے، یعنی یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اتنے سارے فرشتے، یعنی فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں؟ فرشتے نبیوں کے لیے اترتے تھے۔ اور یہ روایت تفسیر روح المعانی ایک حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو شب قدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ جو عرش کے فرشتے ہیں سارے سال نیچے نہیں آتے، ساری سال آسمانوں پر رہتے ہیں، پورے سال نہیں آتے۔ اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری 2 عیدیں ہیں۔ ہماری کتنی عیدیں ہیں؟ ہماری 2 عیدیں ہیں۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ تو ہماری بھی 2 عیدیں ہیں، ایک عید کا نام عید الفطر ہے، دوسری عید کا نام عید الاضحیٰ ہے جو بقرعید ہے، جو اب 3-4 دن کے بعد آنے والی ہے، ایک یہ عید ہے، اور جو قربانی کی عید آتی ہے وہ عید ہے۔ اسی طرح جس طرح ہماری 2 عیدیں ہیں، فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی کتنی عید ہے؟ 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک عید شب برات ہے، دوسری عید شب قدر ہے۔ یعنی ان 2 راتوں میں فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں اس امت کے لیے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے آتے ہیں؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوتے ہیں وہ نبیوں کے لیے نازل ہوتے تھے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 4 جھنڈے لے کر۔ کتنے جھنڈے لے کر؟ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ اس رات کا نام ہے تنگ رات۔ لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے؟ تنگ رات۔ تنگ رات کیا مطلب؟ کہ اتنی بڑی دنیا ہونے کے باوجود، دنیا کی اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہونے کے باوجود اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں گنتی سے باہر کہ زمین ان فرشتوں سے تنگ پڑ جاتی ہے، اور اتنی تنگ پڑ جاتی ہے کہ فرشتے اپنے قدموں پر نہیں چل سکتے بلکہ اپنے پنجوں پر کے بل چلتے ہیں۔ پنجوں کے بل سمجھ میں آیا؟ اتنے سارے فرشتے کیوں آئے؟ فرشتے کیوں آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ایک جھنڈے کو بیت اللہ شریف کے اوپر لگا دیتے ہیں، یہ جھنڈا بیت اللہ شریف کے اوپر لگا دیا۔ دوسرا جھنڈا مسجد نبوی کے اوپر لگا دیا۔ تیسرا جھنڈا مسجد اقصیٰ کے اوپر لگا دیا، اور چوتھا جھنڈا کوہ طور سینا، جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو چوتھا جھنڈا وہاں پر لگا دیا جاتا ہے۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے لگا دیے۔ اب یہ فرشتے 4 جگہ پر اترے۔ اب ان فرشتوں کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ تم جاؤ کہ جتنے بھی مسلمان دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جتنے مسلمان دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں تمام فرشتوں کی عبادتوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اب کسی فرشتے کو کوئی عبادت کرنا نہیں ہے، سارے فرشتے چلے جاؤ، جتنے بھی مسلمان دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری کوئی اور ڈیوٹی نہیں ہے۔ طاق راتوں میں تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان دعا کرے اس کی دعا پر کوئی فرشتہ آمین کہہ دے تو اس کی دعا پر 100% اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی اس مراد کو، جس مراد کے لیے دعا کی گئی، جس حاجت کے لیے دعا کی گئی، جس تمنا کے لیے دعا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمنا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے نے آمین کہا، اور فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، تو فرشتے نے آمین کہہ دیا مسلمان کی دعا پر فرشتے نے جب آمین کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آمین کو قبول فرما لیا، اور فرشتے کی آمین تو ضرور قبول ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے لیے اس نے دعا کی ہے اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعاؤں کی رات ہے۔ تو 4 جگہ پر جھنڈے لگا دیے، اب پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، پوری دنیا کے اندر وہ فرشتے پھیل گئے۔ اور فرشتوں کا کام کیا ہے کہ جو لوگ دعا کر رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، اور جو لوگ ذکر کر رہے ہیں،
جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جو لوگ ذکر میں مشغول ہے، قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، نماز پڑھنے میں مشغول ہے، کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں سے مصافحہ کرنا ہے، ان لوگوں سے پہلے سلام کرنا ہے، ان لوگوں سے مصافحہ کرنا ہے۔ لیکن ہماری بدنصیبی ہے، ہماری زندگی بیت گئی لیکن کبھی ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکے، حالانکہ حضور نے فرمایا جو ڈوب کر، جو اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی یاد میں ڈوب کر اس رات میں اللہ کو پکارتا ہے تو وہ آدمی اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ میں نے آج کی رات فرشتوں سے مصافحہ کیا ہے، آج کی رات فرشتے میرے پاس السلام علیکم لے کر آئے تو میں نے وعلیکم السلام کہا ہے۔ فرشتے سلام کرتے ہیں کس کو؟ یہ فرشتے کس کو سلام کرتے ہیں؟ پہلے امت میں نبیوں کو سلام کرتے تھے، کسی امت کے لیے فرشتہ نہیں اترے، نہ کسی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، یہاں فرشتے آ رہے ہیں ہم سے سلام کرنے، اور جب فرشتے سلام کرنے آ رہے ہیں اب یہ آدمی چار مینار پر ہے، یہ آدمی بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، غنڈہ گردی کر رہا، اور اب تو کہنے میں شرم آتی ہے جب غیروں کو معلوم ہوتا ہے یہ بات، وہ بھی ہماری مذاق اڑاتے ہیں، ہماری مستی اڑاتے ہیں، ہمارا مسخرہ پن اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مسلمان سب سے زیادہ چار مینار پر جا کر لڑکی کو چھیڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے، کوئی ادھر سے کوہنی مار رہا، کوئی ادھر سے کوہنی مار رہا، وہ چھیڑنے کے لیے بے حیائی کرنے کے لیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نیکیاں ہم نے بڑی مشکل سے جمع کی تھی، ان نیکیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ آؤ بھائی ساتھی اندر آ جاؤ، زیادہ دیر بیان نہیں کریں گے، بس 5-6 گھنٹے بیان کریں گے اتنا بس ہے، زیادہ دیر نہیں، بس فجر کی نماز تک کرنے کا ہے اتنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتوں کو اتارا سلام کرنے کے لیے، لیکن یہ ہمارا نوجوان چار مینار پر جا کے لڑکیوں سے سلام کر رہا ہے۔ اب پولیس بھی پریشان ہے، ہر مسجد کے پاس پولیس والے ہیں، اب وہ پولیس والے کائی کیوں ہے پوچھے تو پولیس والے کائی کیوں ہے؟ نہیں، آج ہمارا نوجوان شب قدر کی تلاش میں نکلا ہے۔ شب قدر کی تلاش میں کہاں نکلا؟ بازار میں، مارکیٹ پہ، روڈ پر کسی کو مار دے گا، لائٹیں پھوڑ دے گا، حادثہ کر دے گا، ایکسیڈنٹ کر دے گا، پولیس والوں کو بھی ٹھوک دے گا۔ ایسا نوجوان ہے، پولیس والے بھی بیچارے پریشان ہیں، ایسی کون سی مصیبت آ گئی، ایسی کیا شب قدر ڈھونڈنے چلا ہے کہ کسی لڑکی کو ڈھونڈنے چلا ہے؟ یہ ہمارا نوجوان ہے۔ حالانکہ شب قدر کہاں تلاش کرنا ہے؟ قرآن میں شب قدر تلاش کرنا ہے، دعا میں شب قدر تلاش کرنا ہے، ذکر میں شب قدر تلاش کرنا ہے، مسجد میں آ کر شب قدر تلاش کرنا ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان شب قدر تلاش کرنا چلا ہے چار مینار پر، نہیں تو سکندرآباد، جہاں جہاں بڑی بڑی مارکیٹ ہیں، بڑے بڑے بازار ہیں، وہاں جا رہے ہیں شب قدر تلاش کرنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں کیا کیا اعتکاف فرمایا، اور 10 دن کا اعتکاف نہیں، یہ 10 دن کا اعتکاف ہمارے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں نے اعتکاف کیا ہے شب قدر کی تلاش میں۔ یعنی نبی کو شب قدر کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی کو روزے کی ضرورت، نہ نبی کو رمضان کی ضرورت، نبی بخشے بخشائے ہوتے ہیں۔ نبی اس دنیا میں آنے کے باوجود چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ بخشے بخشائے ہیں، وہ بخشے بخشائے ہیں، نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نبی، ہمارے نبی، یعنی وہ نبی کہ جس نبی کے صدقے سے پوری دنیا کو بنائے گا، اور ہم جن کی سفارش پر جنت میں جائیں گے، جن کا دامن پڑھ کر، دامن مصطفیٰ پکڑ کر ہم جنت میں جائیں گے، وہ نبی پورے مہینے کا اعتکاف فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ جب صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیوں فرمایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پورے مہینے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش میں فرمایا۔ پھر آخر میں حضور نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، لہذا تم آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرو۔ تو اعتکاف کی تلاش، شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا مسجد کے اندر، اور یہاں شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں۔ ایسا لگتا ہے کہ چار مینار پہ اب سامان نہیں بک رہے، چار مینار پہ عورتیں بک رہی ہیں، کوئی دکان عورتوں سے خالی نہیں ہے، کوئی دکان دیکھ لیں آپ، ہر دکان عورتوں سے فل ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سامان نہیں بک رہے ہیں، چپل، چوڑیاں، ساڑیاں، اور یہاں پر برقعے اور یہ نہیں بک رہے ہیں، ڈریس نہیں بک رہے، یہاں پر عورتیں بک رہی ہیں، عورتوں کی بولی لگ رہی ہے، یہ حال ہے۔ حالانکہ ان عورتوں کو سمجھنا چاہیے تھا کم سے کم شب قدر کی جو طاق 5 راتیں ہیں ان میں تو رک جاتے، کم سے کم رک جاتے، لیکن ان میں بھی رکنا نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنے آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہیں عورتیں کہ مجھے جہنم میں لے کر جاؤ، مجھے جہنم میں لے کر جاؤ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل گئے، وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے،
جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے. لیکن یہ وہ بد نصیب ہیں جو طاق راتوں میں بھی مارکیٹ کو جا رہے ہیں، طاق راتوں میں بھی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے وہ مہینہ کہ جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو گئے، ان بد نصیبوں نے جہنم کے بند دروازوں کو بھی اپنے واسطے کھلوا لیا. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور آگے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین کہ شیطان کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہونے کے باوجود بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. اب ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے کہ شیطان تو قید ہو گیا، یہ پھر بھی مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس کو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود شیطان ہے. یہ خود شیطان کا پیر صاحب ہے، شیطان کا بابا ہے. شیطان بھی جب صبح میں روز اس کے پاس آتا ہوں گا، پیر صاحب تو بھی مجھ سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ تیرے کو میری ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو میری ضرورت ہے، لیکن تو ایسا ہے میرے کو تیری ضرورت ہے. تو مجھ سے بڑا پیر ہے کہ تو رمضان کے مہینے میں بھی باز نہیں آیا، رمضان کے مہینے میں بھی باز نہیں آیا. یہ شیطان کا بھی باپ ہے. تو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں اور 4 جگہوں پر جھنڈے لگاتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوتا ہے کہ تمہیں دعاؤں پر آمین کہنا ہے. مسلمان جو دعا کر رہے ہیں ان دعاؤں پر آمین کہنا ہے، مسلمانوں کی دعاؤں پر. اور جو مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور جو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ان سے سلام کرنا، ان سے مصافحہ کرنا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا یہ بڑی عجیب بات ہے اور اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ گھر ایسے ہیں یعنی وہ فرشتے جو لوگ، سب لوگ تو ایسے نہیں ہیں نا جو مسجدوں میں عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں عبادت کرتے ہیں. جیسا کہ خواتین ہیں، وہ خواتین جو ہے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، تو ان خواتین سے مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے گھروں میں جاتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ سمجھنے والی بات ہے، کاش کہ مسلمانوں کی بات سمجھ میں آ جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض بد نصیب اور بعض بدبخت اور نالائق گھر ایسے ہیں کہ ان گھروں میں فرشتے آ جاتے ہیں، ان گھروں کے دروازے تک فرشتے آ جاتے ہیں، لیکن ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں کہ ان گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں؟ وہ گھر، سب سے پہلا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کسی آدمی نے کتا پالا ہوا ہے. کتا پالنا ہے، پال سکتے ہیں، لیکن کتے کی اوقات گھر سے باہر ہے. کتا پالو لیکن کتا کہاں رہے گا؟ دروازے کے باہر رہے گا، گیٹ کے باہر رہے گا، اندر نہیں آئے گا. لیکن مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے اپنی کار کی سیٹ پر کتے کو بٹھا کر لے کے جا رہا ہے. کاش کہ کسی مسلمان غریب کو یہاں بٹھایا ہوتا. وہ بیچارہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے، ایک بوڑھا آدمی روزانہ لفٹ مانگتا رہتا ہے، اس کو لفٹ دیتا نہیں. میں نے خود دیکھا ہے، ادھر وہ مسلمان ہے، کار چلا رہا ہے، ادھر اس کے بازو میں کتا بیٹھا ہوا ہے. کاش کہ اتنی عزت کسی مسلمانوں کو دے دے تو مغفرت ہو جاتی. لیکن کتے کو پالنے پر کوئی ثواب نہیں ہے. کوئی آدمی سوچے کتا میں پال رہا ہوں، کتے کو پالنے پر ثواب ہے؟ نہیں، انسانوں کو پالنے پر ثواب ہے، کسی جانور کو پالنے پر کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور کا رزق اللہ نے لکھا ہے. کبھی ایسا ہوا سارے کتے مل کر آپ کے گھر کو آئے، ہمارے کو کھانے دیو، بھوک لگ رہی ہے؟ کبھی دنیا میں کہیں ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. کوئی بھینس مل کر اور سارے بلیاں مل کر اور سارے چوٹیاں مل کر، سارے مچھر مل کر کسی کے گھر کو گئے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکھیر دیا ہے. جہاں ان کا رزق اللہ نے بکھیر دیا ہے وہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں گے، خود اپنا رزق تلاش کر لیں گے. کسی کتے کو پالنے پر ثواب نہیں ہے، انسانوں کو پالنے پر ثواب ہے. جتنا مہنگا کتا لیا، لاکھ کے کتے آتے ہیں، کئی لاکھ کے آتے ہیں کتے، پھر وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری کا خرچہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری بیماری کا پوری زندگی میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا ایک کتے کی بیماری پر خرچہ ہوتا ہے. دیکھ لیں آپ جا کر کتے کو، ڈاکٹر جو ہیں ان سے پوچھے جا کر، صرف کتے کو ہاتھ لگانے کو 1000 روپے لیتا. کہ بولے تو کتے کو ہر آدمی تو ہاتھ نہیں لگا سکتا نا. اور یہاں ہمارے کو فیور ہوا تو 100 روپے میں ٹھیک ہو جاتے. بھائی ڈاکٹر کرنے گئے تو ایک انجیکشن لگاتا، 2 گولیاں دیتا، بس وہ گولیاں کھائے تو ٹھیک ہو جاتا. شام کو انجیکشن لگا، صبح تک ٹھیک ہو جاتا 100 روپے میں. یہاں کتا 1000 میں ٹھیک نہیں ہو رہا. اس لیے یہ اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر کہ جانور کو پالنے پر کوئی ثواب نہیں ہے. تو جس گھر میں جو آدمی کتے کو پالتا ہے اور کتا کسی گھر میں ہے تو اس گھر میں پوری زندگی بھر اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. تو ان مسلمانوں کو سمجھ میں آنا چاہیے جو کتے کو پال رہے ہیں، کاش کہ کسی غریب کو پالتے. غریب کو گھر میں پالو، نکو پالو، لیکن جو بستی میں غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، کاش کہ اس کو ہر مہینے کوئی راشن تو بھی لا کے ڈالتے تو کچھ ثواب ملتا. لیکن کتے کو پالنے پر کوئی ثواب نہیں ہے. تو یہ پہلا گھر ہے جس گھر میں کتا ہے. اس گھر میں آج کی رات جہاں پر عام فرشتے نازل ہو رہے ہیں، عام فرشتوں کا دخول ہو رہا ہے، عام فرشتے داخل ہو رہے ہیں، تو آج کی رات بھی اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور دوسرا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں خنزیر ہے. خنزیر اگر کسی گھر میں ہے یا آزو بازو خنزیر بھی رہتے ہیں تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہو سکتے. اور تیسرا وہ گھر جس گھر میں تصویر لگائی ہوئی ہے، جس گھر میں کسی کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، تصویر لگائی ہوئی ہے، والدین کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یہ میرے والد صاحب ہیں. ارے بھائی جب زندہ تھے تو خدمت کرنا تھا، مرے بعد تصویر لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے.
مرے بعد جتنی مودی کی تصویر نہیں لے گی اس سے زیادہ بھی اگر پورے ہندوستان میں والد صاحب کی تصویر لگائیں گے تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ تصویر سے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر والد صاحب کی تصویر ہے، والدہ کی کسی کی بھی تصویر آپ کے گھر میں، تو فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ میاں بیوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے، گھر میں گیا بڑے ایک دم بڑے میاں بیوی کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور چپک کے اٹھے رہے ہیں، یوں ہاتھ ڈالا ہوا گلے میں، کاش کہ سچ مچ میں ایسا گلے میں ہاتھ ڈالا ہوتا۔ سچ مچ میں محبت نہیں ہے، یہ محبت صرف فوٹو میں دکھ رہی ہے، لیکن سچ میں ایسی محبت نہیں ہے۔ سچ میں کیا ہے؟ سچ میں انہیں دعا کرتی تھی کب مرتا ہی نہیں، کب گھر سے جاتا، کب پر اب یہ بھی دعا کرتا تھا کب انہیں مرتی کہ دوسری شادی کرتا۔ سچ مچ میں محبت نہیں ہے، لیکن فوٹو میں کیا محبت ہے؟ وہ فوٹو کھینچنے والے بولتا مسکرائیے صاحب، ارے کیسا مسکرانا، یہ عذاب میرے بازو میں ٹھہرا ہوا ہے، انہیں کیسا مسکرا، زبردست اس کو مسکرانے کے لیے بول جاتا صاحب 1 منٹ کے لیے مسکرائیے، نہیں مسکرائے تو فوٹو غلط آتا، انہیں بڑی مشکل سے دل پہ پتھر رکھ کر مسکراتا ہے تو مسکراہٹ کی فوٹو لا کے گھر میں لگاتے تھے، یہ میں اور میری بیوی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ مسکراہٹ نہیں ہے۔ کاش کہ حقیقت میں مسکراہٹ ہوتی تو اس فوٹو کی ضرورت نہیں تھی۔ میاں بیوی کی فوٹو لگانا، چاہے والد صاحب کی فوٹو لگائے، دادا کسی کی بھی فوٹو لگائے، اگر گھر میں فوٹو ہے تو اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ فوٹو اگر کھنچا سکتے ہیں، فوٹو کھنچانے میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے فوٹو لے لیا تو اس کو فوٹو کو کر کے ذرا اس کو لپٹ کے اور ذرا اس کو بکسے میں رکھ دو، اس کو سجانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو سجانا ہے سورہ یاسین سجائیں آپ، اگر آپ کو کچھ اور سجانا ہے تو قرآن، جس طرح قرآن ہوتا ہے، قرآن کے بڑے بڑے فوٹو آتے ہیں وہ لگائیں گھر میں، جب بھی نظر پڑے گی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر فوٹو لگانا ہے تو آیت الکرسی کے فوٹو لگائیں، سورہ رحمان کے فوٹو لگائیں، سورہ فتح کے فوٹو لگائیں۔ اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ کسی کا فوٹو لگانا ہے، اگر آپ کو زیادہ بڑا کسی کی فوٹو نہ لگانا ہے، تو میں سب کو ایک ایڈوائس دیتا ہوں سب کو کہ اپنے اپنے گھر میں بسم اللہ کا فوٹو لگائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا فوٹو لگا لیں کافی ہے۔ کیوں لگانا ہے؟ لگانا کیوں ہے؟ بسم اللہ کے اندر کتنے حروف ہیں؟ بسم اللہ کے اندر 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں، گنو جا کر، اب گننا یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، گننا جا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں، 19۔ اور جو جہنم کے فرشتے ہیں، جہنم کے اوپر جو فرشتے ہیں، جو فرشتے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے، وہ بھی 19 ہیں۔ عجیب حدیث ہے، جب میں نے 8-10 سال پہلے جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، جب ہم نے حدیث پڑھی تو ہم بھی حیران ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہمارے استاد بھی رونے لگے، کیا یہ حدیث ہے؟ بس اسی دل سے ہم نے اس حدیث کو اپنے دل پر لکھ لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں 19 حروف ہیں، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 حروف ہیں۔ جو آدمی ایک مرتبہ بسم اللہ کو پڑھتا ہے تو بسم اللہ کے ہر حروف کے بدلے میں وہ ایک جہنم کے فرشتے سے بچ جاتا ہے۔ پوری بسم اللہ کو پڑھا، 19 حروف پڑھے تو 19 فرشتوں سے بچ گیا۔ یہاں لوگ بہت سارے وظیفے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ سارے وظیفے چھوڑو، یہ وظیفہ پکڑو، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کو سب جانتے، فرعون جانتے نہیں؟ اپنے بالاجی نگر کا ہے، دیکھو کلیش مرا سو ہے فرعون۔ تو فرعون جو مرا نا، وہ دریائے نیل میں غرق ہوا، اپنے محل میں نہیں مرا۔ کہاں مرا؟ دریائے نیل میں مرا۔ اور اپنے محل میں کتنے دن رہا؟ 450 سال رہا۔ 450 سال فرعون دنیا کا واحد عالمی ہے جس نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں۔ کسی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو بھی آج بھی میوزیم میں مصر کے اندر موجود ہے، ایجپٹ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس لیے رکھا، قیامت تک، کہ آنے والے مسلمان یہ سوچیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ آج بھی کوئی آدمی، چاہے مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی نیتنیاہو کا باپ ہے، کوئی بھی ہے، آج بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہی حشر کریں گے جو فرعون کا حشر ہو رہا ہے۔ اور فرعون جو ہے نا، ہر سال اس کے اوپر وائٹ چوہے رہتے، وائٹ چوہے تو سمجھتے نا، وائٹ چوہے جو ہے وہ گوشت کھاتے، گوشت۔ یہ ہمارا گھر کا چوہا ہے نا، یہ ہمارے کولر قطر دیتا، وہ ہمارے گھروں کی چیزیں قطر دیتا، لیکن جو وائٹ چوہا رہتا، وائٹ چوہا، وہ سب سے پہلے اس کی خوراک گوشت ہے، گوشت کھاتا۔ تو جب 1 سال ہو جاتا ہے تو فرعون کے جسم کے اوپر واپس گوشت چڑھ جاتا، کھال چڑھ جاتی، گوشت چڑھ جاتا، تو اس کے اندر جس تابوت کے اندر وہ بند ہے، اس تابوت کے اندر وائٹ چوہے کو چھوڑا جاتا ہر سال۔ تو وائٹ چوہے کو 4-5 دن کے لیے چھوڑا جاتا، وہ وائٹ چوہے جا کر پورے جو فرعون کے اوپر جو گوشت چڑھ گیا اس گوشت کو کھا لیتے پورا۔ جب وہ گوشت کھا لیتے، پیٹ بھر جاتا تو کھولتے، واپس نکال لیتے، پھر ان چوہوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا جاتا، یعنی ہر سال اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر گوشت نہ چڑھتا تو وہ کیسے زندہ رہے؟ زندہ تو نہیں ہے، مر گیا وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو رکھا ہے۔ اور جب وہ چوہے اس کے گوشت کو کھاتے ہیں تو خون بھی نکلتا ہے۔ یہاں کوئی آدمی مر گیا
چند دن کے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں. لیکن فرعون یہ وہ واحد ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر سبق حاصل کریں، اس کو دیکھ کر سوچیں کہ قرآن میں جتنی باتیں آئی ہیں وہ باتیں جھوٹی نہیں ہیں. ایک آدمی بڑا سائنسداں تھا، وہ امریکہ سے آیا ہندوستان، اور وہ آیا کہاں پر؟ وہ پوری دنیا میں پھرا، فرعون کے بارے میں سرچ کر رہا تھا. وہ فرعون کے بارے میں سرچ کر رہا تھا کہ میں فرعون کے بارے میں سرچ کروں. تو فرعون کے بارے میں وہ آدمی سرچ کر رہا تھا. تو سرچ کرتے پریشان ہو کے عاجز آ گیا، اس کو کچھ ملا نہیں. اب اس نے سوچا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی مدرسہ ہے جہاں پر علم ہے، علم کا جو باب ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے. تو انہیں امریکہ سے کہاں آیا؟ دیوبند آیا. جب وہ دیوبند کے اسٹیشن پر اترا، دارالعلوم دیوبند کے اسٹیشن پر اترا، ریلوے اسٹیشن پر، تو وہاں پر رکشے چلاتے تھے. اس زمانے میں 3 پہیہ کا رکشہ ہوتا، دیکھو چلتے تھے اس زمانے میں، اب تو نہیں ہے. تو 3 پہیہ کا رکشہ ایک بوڑھا آدمی چلا رہا تھا، 70 سال کا بوڑھا آدمی. تو وہ بڑا پریشان. اب اس نے ریسرچ کرتے ہندی بھی سیکھ لیا. وہ جو انگریز تھا ریسرچ کرتے ہندی بھی سیکھ لیا. تو وہ اسٹیشن پہ جب اترا، اسٹیشن اترنے کے بعد رکشے میں بیٹھا. تو رکشے میں بیٹھتا بڑا پریشان تھا. تو اس آدمی نے اس کو محسوس کیا. ہمیں یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، ہمیں کبھی پریشان دکھے تو اس کی پریشانی پوچھنی چاہیے. ہم اس کی جیب سے مدد نہیں کر سکتے تو باتوں سے اس کی مدد کریں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا کسی آدمی کے پاس کوئی پریشان ہے، ارے اچھا وہ پریشان ہے. حالانکہ حضور نے فرمایا کوئی آدمی پریشان ہے تو اس کی پریشانی پر خوش نہیں ہونا بیٹا. ہو سکتا ہے وہ اس پریشانی سے نجات پا جائے، وہ پریشانی تیرے اوپر آ جائے. ہوتا ہے. کون ہے ایسا آدمی جو بول سکتا ہے میرے کو کبھی فیور نہیں آیا؟ کوئی بھی نہیں بول سکتا. اس لیے کسی کی پریشانی پر آدمی خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے، یا اللہ اس پریشانی سے اس کو آپ نجات دیں اور یہ پریشانی مجھ پر بھی نہ آئے، مجھ پر بھی آپ رحم فرمائیں. اس طرح دعا کریں تو آپ اس پریشانی بچ بھی جائیں گے اور آپ کو ثواب بھی مل گیا. اب وہ انگریز جب رکشے میں بیٹھا تو بڑا پریشان تھا. تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ پریشان کیوں ہیں صاحب، کیا پریشان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 20 سال سے فرعون کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں. فرعون کے اوپر میں 20 سال سے ریسرچ کر رہا ہوں، 20 سال سے. اب میں 20 سال سے پریشان ہو گیا. اب میں دیوبند آیا ہوں دارالعلوم کہ میں یہاں پر جا کر کچھ ریسرچ حاصل کروں گا، کچھ پوچھوں گا، بڑے بڑے علماء ہیں یہاں پر. اس نے کہا، رکشے والے نے، 70 سال اس کی عمر ہے، ان پڑھ آدمی ہے، جاہل آدمی. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے قرآن کے بارے میں، اپنے واقعات کے بارے میں ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے. میں اب جتنی بھی باتیں بولوں گا ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ساری باتوں. بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے بولنے کا تھوڑا سا ہنر دے دیا بس، ورنہ ان ساری باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے. ورنہ مسلمان کے علاوہ کوئی کسی اور قوم کا ہے اس کو اپنے قوم کے بارے میں بھی نہیں معلوم. اس لیے اگر کوئی اور قوم کا ہے، اگر وہ کاش کہ شاید اپنی قوم کی کتابیں پڑھ لیا ہوتا تو آج مسلمانوں کو دشمن نہ ہوتا وہ. اب وہ رکشے میں بیٹھا، رکشے میں بیٹھ کر پوچھا بوڑھے آدمی نے کیا پریشانی ہے. تو اس نے کہا کہ میں 20 سال سے فرعون کے واسطے پریشان ہوں. تو اس نے کہا کہ فرعون کے واسطے پوچھو، کیا پوچھنا ہے فرعون کے بارے میں. اس نے کہا کہ نہیں جان دو، تو ان پڑھ آدمی ہے، تو کیا میں وہاں جاتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں میں. نہیں صاحب آپ پوچھیے کیا پوچھنا ہے، آپ مجھ سے پوچھو. اب اس نے فرعون کے بارے میں جو سوال کیے ان سارے سوالوں کا جواب اس رکشے والے نے دے دیا. اب انہیں حیران ہو گیا، میں اتنا بڑا آدمی، امریکہ کا آدمی، لکھپتی آدمی، میں اتنا دولت مند آدمی، 20 سال سے جو میں ریسرچ کر رہا ہوں وہ معلومات نہیں حاصل کر سکا، اس ان پڑھ آدمی کو باتیں معلوم ہے. تو اس سے پوچھا تجھے یہ کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ساری باتیں قرآن میں لکھی. انہیں بھی حیران ہو گیا. انہیں فوراً آیا دارالعلوم، آ کر سب سے پہلے کلمہ پڑھا کہ جس ریسرچ کے بارے میں 20 سال سے پریشان ہوں وہ قرآن میں لکھی ہوئی مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا. اب اس نے جب کلمہ پڑھنے کے بعد جب قرآن کو کھول کر دیکھا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو اس نے سارے ریسرچ اور ساری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئی صرف ایک دن کے اندر. یہ ہے قرآن. تو فرعون کہاں رہا باتیں دوسری جگہ جا رہی ہیں. تو فرعون ساری زندگی کہاں رہا؟ اپنے محل میں رہا. 450 سال تک فرعون اپنے محل میں رہا، اس کو موت نہ آئی. دریائے نیل میں اس کو موت آئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا 450 سال کے اندر فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. فرعون کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا. جس آدمی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی ہے تو وہ آدمی تو اللہ سے ڈر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. مجھے پریشانی آنی چاہیے. پریشانی آ رہی ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی کو ٹھوکر لگتی ہے تو ہر ٹھوکر پر اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کسی آدمی کے پیسے ہیں، اب وہ پیسے دکھا رہے اس جیب میں پیسے نہیں ہے، فوراً اس جیب میں دکھا رہے اس جیب میں پیسے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جب اس نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کو پیسے نہیں ملے. پیسے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی تو اس کے ایک مرتبہ ہاتھ ڈالنے پر اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. کتنی چھوٹی بات ہے یہ کتنی چھوٹی بات ہے. یعنی ایک مسلمان کو اتنی سی تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں. صغیرہ گناہ اس لیے معاف ہو رہے ہیں کہ آدمی کو کبیرہ گناہ یاد ہوتے ہیں لیکن صغیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے.
کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. میں کتنی بار زنا کیا آدمی کو معلوم ہوتا ہے. میں کسی کا مرڈر کیا, قتل کیا, آدمی کو یاد ہوتا ہے. میری کتنی گرل فرینڈ ہے یہ آدمی کو یاد ہے. مرنے مر جائے گا اس کو یاد ہوتا ہے میری بچپن میں کتنی گرل فرینڈ تھی. جو کبیرہ گناہ وہ یاد ہوتے ہیں. اس لیے جب کبیرہ گناہ یاد ہوتے ہیں اس لیے حضور نے فرمایا کبیرہ گناہ کے لیے آدمی توبہ کرے, ان گناہوں کا نام لے لے کر توبہ کرے. لیکن صغیرہ گناہ آدمی بھول جاتا. میں کتنے لوگوں کو گالی دیا, کتنے لوگوں کے بارے میں برا سوچا, کتنے لوگوں کی برائی کیا, کتنے لوگوں کو جان دو اس کو مرنے دو. آدمی کتنی پوری زندگی میں کتنی بار بولتا ہے. یہ صغیرہ گناہ ہے, یاد نہیں رہتے. اس لیے فرمایا کہ اس جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن پیسے نہیں ملے, تکلیف ہوئی, اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. چھوٹی سی بات. اب فرعون تو کتنا بڑا ظالم ہے, اس کے سر میں درد نہیں ہوا 450 سال. یہاں ہمارا بچہ 5 سال کا ہے, انہیں روزانہ اسکول جانے کے بہانے سے پیٹ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد, روز بہانے کرتا, انہیں روز بہانے کرتا اسکول میں جانے کے لیے, حالانکہ اس کو ہوتا نہیں. لیکن یہ فرعون ہے اتنا بڑا ظالم, سر میں درد آخر کیوں نہیں ہوا, کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اور دوسری بات, دریائے نیل میں مرا, اپنے محل میں کیوں نہیں مرا؟ یہ میں بسم اللہ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کاش کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. بسم اللہ. تو ہمارے استاد اس زمانے میں فرماتے تھے کہ تجھے کوئی تسبیح پڑھنا نہیں ہے, تسبیح تو بہت ساری پڑھنا ہے جو بھی ہے, لیکن ان کی وصیت یہ تھی کہ روزانہ دن میں روزانہ 1 مرتبہ تجھے بسم اللہ کی تسبیح تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, پڑھے تو 5 سے 10 منٹ میں آدمی پڑھ سکتا ہے. تو ہم نے ان سے اس وقت میں سوال کیا, یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے استاد کا صدقہ ہے. انہوں نے جو باتیں بتائی وہ ساری باتیں ذہن میں فٹ ہو گئی ہمارے, صرف وہی بات ہو رہی ہے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, بس وہ ان کی باتیں ہیں, بس وہ آپ کے سامنے سنا رہے ہیں, بس اتنی ہی بات ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, ہمیں وہ بات یاد ہے. یہ باتیں 2008-2010 کی باتیں ہیں, وہ جو باتیں آج آپ کے سامنے نکل رہی ہیں. تو بسم اللہ کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں. کسی دن موقع ملے گا تو جمعے کے دن انشاءاللہ پورا 1 گھنٹے کا بیان بسم اللہ کے اوپر بتاؤں گا. اب تو میں تھوڑی سی بات بتا کر آگے چلنا چاہتا ہوں, ورنہ آپ یہ بولتے ارے آئے شب قدر کے واسطے نے کہاں کی بتا رہے, کہاں کی پھینک در آئی نے, یہ تو نہیں سوچ رہے, بور تو نہیں ہو رہے. تو فرعون کیوں غرق نہیں ہوا؟ تو ہم نے بھی پوچھا اپنے استاد سے کیا وجہ ہے, تو انہوں نے اس وقت حدیثیں سنائی. تو فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا, اپنے محل میں غرق نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے, حضور نے بھی اللہ سے سوال کیا, یا اللہ یہ وہاں غرق ہو سکتا تھا نا, کیا وجہ ہے کہ وہاں غرق نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ فرعون کے محل کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. فرعون کے محل پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. وہ بسم اللہ لکھنے کی برکت سے فرعون محل کے اندر غرق نہیں ہوا, دریائے نیل کے اندر غرق ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. جنت کے اندر کتنی نہریں؟ 4 نہریں جنت کے اندر, پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر. یہ شراب نہیں, شراب کے مطلب آتا ہے پینا. شرابن طہورا وسقاہم ربہم شرابن طہورا, اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کو جنتی شراب پلائیں گے. ایسی وہ شربت ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد آدمی مست ہو جائے گا, ایسا مست ہو جائے گا کہ اس کی 70 سال کے بعد آنکھیں کھلیں گی. 70 سال کے بعد آنکھیں کھلنے کے بعد یہ کہے گا کیا مست تھا, دوبارہ دیو. پھر پیے گا تو 70 سال تک سو جائے گا. اب یہاں پر اگر کوئی بہترین کولڈ ڈرنک پیتے تو کیا مزہ آتا ہے, کیا کولڈ ڈرنک تھی یار, وہ پلائے تھے, جوس بنایا اس دن, شربت بنا, کیا مزہ تھا, دوبارہ بنا, دوبارہ پھر سے پیتا ہوں. کہ کو پینے سے سکون ملا, اور یہ سکون اسی کو حاصل ہوتا ہے جو آدمی روزے دار ہے, اور کسی کو یہ سکون حاصل نہیں ہوتا. یہ سکون صرف روزے دار کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ وہ فیلنگس ہے, یہ وہ فیلنگ ہے. اس فیلنگ کے لیے جملے نہیں ہے. میں نے بھی جملے تلاش کیے, کاش کہ مجھے کوئی ایسے جملے مل جائے کہ میں ان جملوں کو بیان کر سکوں, روزے دار کو افطاری میں کیا مزہ ہے. لیکن مجھے حقیقت میں خدا کی قسم کوئی جملے نہیں ملے کہ میں ان جملوں کو کیسے بیان کروں. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی افطار کرتا ہے اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک دنیا میں خوشی, اس کو افطار کرنے کے بعد کیا خوشی ملتی ہے, کیا اس کو خوشی ملتی ہے. یہ خوشی صرف بیان کی نہیں جا سکتی, کوئی آدمی اس خوشی کو بتا نہیں سکتا. یہ ایک فیلنگس ہے جس فیلنگ کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے, بتا نہیں سکتے اس فیلنگ کو. اور دوسری خوشی کیا ملے گی, جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا. یعنی معلوم ہوا کہ روزے دار کو ہی اللہ کا دیدار ہوگا, روزہ چھوڑنے والوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اللہ کا دیدار. اور یہ 2 خوشیاں کتنی بڑی خوشیاں ہیں. جس آدمی کو افطار کی خوشی سمجھ میں آ گئی, اس آدمی کو اللہ کا دیدار بھی سمجھ میں آئے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا, یعنی اللہ ان سے سوال کریں گے. تو ان سے سوال کیا جائے گا لوگوں سے, جنت میں آ گئے, جنت میں آ گئے, ساری خواہش پوری ہو گئی, ہاں ساری خواہش پوری ہو گئی, لیکن ایک خواہش اب بھی ایسی ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے. جنت والوں سے پوچھا جا رہا ہے. جنت والے بولیں گے یہاں حوریں ہیں, 70 ادھر ہیں اور 72 ادھر ہیں, اور اتنے مزے ہیں, اور جنت میں محل ہے, سب کچھ ہے, پھر ایسی کون سی خواہش ہے
جو ادھوری رہ گئی تو ان کو بولا جائے گا جو دنیا میں تمہارے مول صاحب تھے ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ جو دنیا میں تمہارے مول صاحب تھے، تمہارے علماء تھے جن کے پیچھے تم نماز پڑھتے تھے، کیا ابھی تک کیا تمنا رہ گئی، کون سی ایسی ایک نعمت ابھی رہ گئی، جنت میں آ گئے، حضور سے ملاقات ہو گئی، آب کوثر مل گیا، صحابہ سے ملاقات ہو گئی، غوث پاک سے ملاقات ہو گئی، خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہو گئی، امام حسن حسین سے ملاقات ہو گئی، سب چیز ساری تمنائیں پوری ہو گئی، لیکن پھر بھی ایک تمنا ابھی باقی ہے۔ اب لوگ حیران ہوں گے، آپس میں مشورہ کریں گے، آپس میں سب بستی کے جمع ہوں گے، مشورہ کریں گے ایسی کون سی نعمت رہ گئی، اب بھی ساری نعمتیں پوری ہو گئی، لیکن حکم یہ آ رہا ہے کہ اپنے مول صاحب کے پاس جاؤ۔ اب مول صاحب کی ضرورت پڑی، یہاں مول صاحب اس کو جواب دے گا جس کو دنیا میں مول صاحب سے محبت ہے، محبت نہیں تو اس کو جواب نہیں ملتا۔ بھائی کان میں چپ کے بتاتا ہوں، اس کو نہیں بتاتا ہوں، دیکھ تیرے کو دنیا میں محبت نہیں تھی، تیرے کو نہیں بولتا ہوں، جس کو محبت اس کو کان میں چپ کے بتاتا ہوں، یہ وہ نعمت ہے۔ اب یہ لوگ اپنے مول صاحب کو تلاش کریں گے، اپنے علماء کو تلاش کریں گے، میں جس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا ہماری بستی کا مول صاحب کہاں ہے، سب تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو وہ پوچھیں گے کیا بات ہوئی، کہا کہ بڑے پریشان ہیں ہم، ایک بات مسئلہ آ گیا ہے، ذرا مسئلہ بتاؤ، دنیا میں تم ہمارے کو مسئلہ بتاتے تھے، یہاں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، حضور نے فرمایا تاکہ علماء کی قدر کرے لوگ، اس لیے فرمایا۔ تو سب لوگ پوچھیں گے کہ ایک نعمت رہ گئی ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے، وہ نعمت کون سی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو جو مول صاحب وہ بتائیں گے کہ ایک نعمت جو رہ گئی ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ کیا رہ گئی، کون بتا رہے؟ اتنے سارے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، کسی کو یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک جو عالم ہے علماء وہ بتائیں گے کہ جو آخری نعمت جو رہ گئی ہے وہ اللہ کا دیدار ابھی رہ گیا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ جب سب کے ذہن میں آئے گا ارے یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے، یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو پھر سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو، اس مول صاحب کو ان کا امیر بنائیں گے اور امیر بنا کر بھیجیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امیر بنائیں گے اور امین بنا کر آگے آگے وہ مول صاحب ہوں گے، اور پیچھے پیچھے ان کے پیچھے جتنے بھی لوگ ان کو فالو کرنے والے ہوں گے وہ سب جائیں گے اپنے اپنے علماء کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے ہم آ گئے، ہم حاضر ہو گئے، آپ اپنا دیدار کرائیں۔ اس وقت سب لوگ دیدار کر سکیں گے اللہ کا، کس کے کہنے پر؟ عالم کے کہنے پر۔ تو فرعون کے محل پر کیا لکھی ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کے محل پر لکھی ہوئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھر میں لکھا کر لگا لیں، بجائے کتے بلے کی تصویر لگانے سے، اپنے والدین کی تصویر لگانے سے اور بیوی کی فوٹو لگانے سے۔ اپنی بیوی کی فوٹو کاش کہ وہ دل میں آ جائے۔ جو محبت فوٹو میں دکھ رہی ہے مصنوعی محبت، یہ بناوٹی محبت ہے، زبردستی کی محبت ہے، یہ محبت کاش کے دل میں آ جائے، اس کو دل میں رکھنا ہے اور اپنے گھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تصویر لگائیں۔ جب بھی نظر پڑے گی اور آپ کے گھر میں جب بھی کوئی آئے گا اور اس کی نظر اس پر پڑے گی تو وہ جہنم کے فرشتوں سے آزاد ہو جائے گا، اس کا سبب آپ کو بھی ملے گا اور آپ بھی جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ دوسرا گھر ہے کہ جس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اس رات بھی کون سا گھر ہے؟ جس گھر میں تصویر لگی ہو۔ اور بعض مسلمانوں کے دیکھا جا رہا ہے کہ باباؤں کی تصویر لگا رہے ہیں، باباؤں کی، جب یہاں اپنے والد صاحب کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے تو کسی بابا کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ خیال یہ ہے، ایک آدمی ابھی کچھ دن پہلے شب برات کے موقع پر مجھے اپنے گھر لے گیا تو 2-3 باباؤں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک اچھی بات ہے، آپ محبت کر رہے ہیں، محبت ہونی چاہیے، وہ ہمارے ولی ہیں، ہمارے اولیاء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی ہے۔ اگر محبت کے لیے تصویر لگانا ضروری ہوتا تو میری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی تصویر اگر کسی کی ہوتی تو ہمارے نبی کی ہوتی۔ لیکن جب ہمارے نبی کی تصویر لگانا جائز نہیں، نہ بنانا جائز، یہاں نبی کی تصویر کوئی بنا کے دیکھے، ہم لوگ اپنی گردن کٹا دیں گے اس کو مارنے کے واسطے۔ میں تو یہ کہتا ہوں چلو حضور کی تصویر بھی چھوڑو، حضور کے بعد میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو جن سے سب سے زیادہ محبت ہے، ان سے اگر ان کی تصویر ہوتی وہ امام حسین ہے۔ حضور کے بعد اگر کسی کی تصویر لگانا جائز ہوتا تو ہم سب سے پہلے امام حسین کی تصویر یہاں مسجد میں لگاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی کی تصویر لگانا جائز نہیں، بنانا جائز نہیں، تو کسی بابا کی تصویر بنانا جائز نہیں، لگانا جائز نہیں۔ آپ کو محبت ہے، آپ اس کو محبت کو دل میں رکھیں۔ تو میں گھر میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب تک آپ کے گھر میں میری تصویر رہے گی تو آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ تو اللہ نے میرے ذہن میں سوال ڈالا، تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ سوال ڈالا، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے سوال ڈالا۔ میں نے کہا کہ یہ جو گھر ہے کرائے کا ہے آپ کا ہے؟ تو اس نے کہا کرائے کا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ جو اس بابا کو جو فالو کرتے ہیں، بابا کا نام بھی مجھے معلوم ہے لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا، کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، کاش کہ مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کتنے دن سے اس بابا کو فالو کرنے والے؟ انہوں نے کہا کہ میں 16 سال سے اس بابا کو فالو کرنے والا ہوں۔ میں بولا اگر آپ کی زندگی بدلتی تو 16 سال کے پہلے دن آپ کی زندگی بدل جاتی تھی۔ 16 سال سے ان بابا کی تصویر لگائے، آپ کی زندگی نہیں بدلتی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آگے بھی آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ لیکن وہ سمجھدار تھا، اس کو ہوش آیا
اس کو ہوش آیا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ ہم نے بابا کی تصویر پھینکی تو نہیں، اس کو اٹھا کے بکسے میں رکھ دیا۔ کسی کی تصویر لگانے سے زندگی بدلتی نہیں۔ ہمارے لیے ہمارا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہماری ماں ہے۔ ماں سے بڑا ہمارا کوئی پیر نہیں ہے، ماں سے بڑا ہمارا کوئی آدمی، کوئی کتنا ہی بڑا مولوی صاحب ہو، کتنا میں یہاں کتنا بڑا 30 مارخہ ہوں، کتنے بڑا بیان کر لوں، میں آپ کے لیے رات بھر دعا کروں گا اور آپ کی والدہ آپ کے لیے صرف ایک جملہ بولے گی، میری ساری رات کی دعا اور آپ کی والدہ کا ایک جملہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تصویر لگانا جائز ہوتا تو میں اپنی والد صاحب کی والدہ کی تصویر لگاتا، یہ میرے والدہ کی تصویر ہے۔ تو جب والدہ کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، امام حسین کی اور اپنے نبی کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے، تو کسی بابا کی تصویر لگانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آتا نہیں ہے یہ بات، یہ بات جلدی سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن جب علماء سے بیٹھیں گے، علماء سے پوچھیں گے تو یہ باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی۔ تو کسی تصویر، جس گھر میں تصویریں ہیں اس گھر میں اس رات بھی فرشتے نازل نہیں ہو رہے، فرشتے نہیں آ رہے۔ اور تیسرا وہ گھر کہ جس گھر میں شرابی موجود ہو، کوئی شراب پینے والا اگر ہے، اگر وہ توبہ کر لے گا اس رات میں تو اس گھر میں بھی فرشتے داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں یہ سب فرشتے داخل ہوتے ہیں وہ گھر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح ہم یہاں سے دیکھتے ہیں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ آسمان کے ستارے کیسے چمک رہے ہیں، اسی طرح وہ گھر بھی چمکتے ہیں، جس طرح ہم لوگ آسمان کے ستارے دیکھ رہے ہیں اس طرح جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے لیے گھر چمکتے ہیں، ان کے لیے گھر چمکتے ہیں۔ اب جس گھر کے اندر شرابی موجود ہے وہ گھر چمکے گا نہیں، اب جو گھر چمکا نہیں اس گھر میں فرشتے نہیں جائیں گے۔ یہاں گھر کے ساری لائٹیں بند کر دو تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی نہیں ہے، ویران گھر ہے۔ تو اسی طرح فرشتے بھی سوچتے ہیں کہ شاید کہ ویران گھر نہیں جائیں گے، لیکن اس گھر کے اندر کوئی وہ شرابی موجود نہیں ہے تو وہ گھر ایسا چمکے گا جیسا کہ ستارے چمکتے ہیں، لائٹیں چمکتی ہیں، تو فرشتے ڈائریکٹ اس گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جس گھر کے اندر زانی موجود ہے، زنا کرنے والا لڑکا ہے یا زنا کرنے والی، زنا کروانے والی کوئی لڑکی ہے، جس گھر کے اندر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ دونوں موجود ہیں، اس گھر کے اندر بھی آج کی رات کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ کر لیں گے تو داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی سود کا کاروبار کرنے والا ہے، مٹی کا کاروبار کرنے والا ہے، تو جو آدمی ایسا کاروبار کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا تو آج کی رات بھی اس گھر کے اندر یہ فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور پانچواں آدمی حرام کھانے والا، حرام کمانے والا، 2 نمبر کا کاروبار کرنے والا، تو یہ آدمی بھی ایسا ہے گھر کے اندر آج کی رات بھی فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، لوگوں سے جلنے والا، چڑنے والا، لوگوں سے چڑ رہا ہے، جل رہا ہے، خالی پیلی کائی کو جل رہا نہیں، انہیں دکان بنا لیا، اس کا کاروبار ہو گیا، انہیں بلٹ گاڑی خرید لیا، انہیں کار خرید لیا، محل بنا لیا، بلڈنگ بنا لیا، اور بھائی انہیں محنت کرا، اس کی پرانی زندگی اٹھا کر دیکھے اس نے کتنی محنت کرا، انہیں رات میں سوتا نہیں تھا، انہیں رات میں جا کر اس نے کاروبار شروع کیا ہے۔ صبح میں جب تو اٹھتا بھی نہیں تھا، چاروں پاؤں ہاتھ پیر پھیلا کے سوتا رہتا تھا گھر میں، جب وہ اپنے کاروبار کو صبح جاتا تھا، اس نے اتنی محنت کی ہے، محنت کرنے کے باوجود اس کو یہ پھل ملا ہے۔ آج اس نے جو بلڈنگ بنائی ہے، آج اس نے جو گاڑی خریدی ہے، تو وہ اس نے ایسے نہیں، حلوہ نہیں ہے، اس کی پرانی زندگی اٹھا کر دیکھو اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی مشقت کی ہے۔ کھانا ٹائم پہ ملتا نہیں، کسی مالدار آدمی کو پوچھو آپ، وہ بولتا کہ میں پورے دن میں ایک ہی ٹائم کھانا کھاتا ہوں، اور جو گھر میں پڑا رہتا کچھ کرتا نہیں ہے، دن میں 4 ٹائم کھانا کھاتا ہوں میں، اور پھر یہ اس کو گالی دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے یہ، اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، جو آدمی محنت کرتا ہے اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اس نے محنت کی اپنے کاروبار کو چمکانے کی، اس کا کاروبار چمکا، اس نے محنت کی پیسے کمانے کی تو اس کو پیسے ملے، تو محنت ہی نہیں کر رہا، خالی گھر میں پڑا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا کاروبار چل جائے، کیسا چلتا کاروبار، کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس لیے کینہ کرنے والا، بغض کرنے والا، حسد کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے گھر میں اس رات بھی فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو کتنی قیمتی رات ہے یہ، کتنی قیمتی رات ہے کہ اس رات میں کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینوں کا ثواب ہے، اور 1000 مہینے میں 1000 مہینے کا ثواب ہے۔ اب آگے سنیں آپ، جو 1000 مہینہ ہے، اگر کوئی آدمی 1000 مہینے تک عبادت تو کوئی نہیں کر سکتا، 1000 مہینے کے اگر سال لگائیں تو 83 سال ہوتے ہیں، اور 83 سال کے 30,000 دن، 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس رات میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 83 سال تک سبحان اللہ کہا، 30,000 رات تک سبحان اللہ کہا، 30,000 دن تک سبحان اللہ کہا۔ کوئی اگر آدمی 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو ایسا ہے کہ اس رات میں اس نے 1 مرتبہ پڑھا سورہ یاسین تو ایسا ہے کہ اس نے 83 سال تک سورہ یاسین شریف پڑھی ہوں۔ کسی کی مدد کی اس رات میں، کسی کو 1 روپیہ صدقہ دے دیا تو ایسا ہے کہ اس نے 83 سال تک صدقہ دیا ہو۔ کوئی ایک آدمی اس رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو ایسا ہے کہ اس نے 83 سال تک نماز نفل پڑھی ہو۔ تو 1000 مہینے کے 83 سال ہوتے ہیں، اور 83 سال کے 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اور 83 سال کے اگر 1 گھنٹہ، اس رات کے اگر 1 گھنٹے کی عبادت لگائی جائے، 1 رات کی عبادت 83 سال کے برابر، اور اس رات میں پوری رات میں نہیں، اگر 1 گھنٹے کی عبادت لگائیں، اگر کوئی آدمی اس رات میں 1 گھنٹہ عبادت کر لیتا ہے تو اس کو بھی 9 سال کا ثواب ملتا ہے۔
1 گھنٹے عبادت کا ثواب 9 سال تک ثواب عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 منٹ صرف عبادت کر لے اس رات میں، شب قدر کی رات میں، تو اس کو 1 منٹ کا جو ثواب ہے وہ 55 دن کا ثواب ملتا ہے۔ 1 منٹ عبادت کی، لیکن اس کے نامہ عمل میں 55 دن تک ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی 1 سیکنڈ عبادت کر لے، صرف 1 سیکنڈ، تو اس کے نامہ اعمال میں 1 سیکنڈ عبادت کا ثواب 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب ہے۔ 22 گھنٹے کی عبادت کا ثواب 1 سیکنڈ۔ اگر کوئی آدمی پوری رات عبادت کر لے، ابھی جو رات ہے یہ کوئی 50 گھنٹے کی رات نہیں ہے، 12 بج گئے، بیان ختم ہوتے تو 12:30 بج جاتے، پھر دعا ہوگی تو پھر لے دے کے 3 گھنٹے کی رات رہتی ہے۔ 4 بجے تو ویسے ہی سحری کرتے ہیں، 4 بجے جب بھی آپ چلے جائیں گے سحری کرنے، تو اگر کوئی آدمی 3-4 گھنٹے عبادت کر لیتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 83 سال تک عبادت کی ہو۔ 83 سال کون عبادت کرتے بھائی 83 سال؟ یہاں ہم سے دن میں 5 ٹائم نماز برابر پڑھنے نہیں آتا، 5 ٹائم برابر نماز پڑھنے آنے آتے ہم مسجد کو، 83 سال کہاں سے عبادت کرتے؟ تو اس رات میں عبادت کریں، خوب عبادت کریں۔ کیا عبادت کریں؟ اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں آپ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت نماز نفل ہیں، 4 رکعت نماز نفل، 1 سلام کے ساتھ، 2 سلام کے ساتھ نہیں، 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت نماز آپ کو نفل پڑھنا ہے 1 سلام کے ساتھ۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ اے چچا میں تمہیں ایک وصیت کروں، ایک عطیہ دوں، ایک خوشخبری دوں، ایک تحفہ دوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو حضور نے اس موقع پر یہ دعا، یہ نماز ارشاد فرمائی، اور یہ نماز مشکات شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف تینوں کتابیں موجود ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ نماز ایسی ہے کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 10 طرح کے۔ اس لیے آگے حضور نے ارشاد فرمایا اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھنا، ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن پڑھنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھنا، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال 1 مرتبہ پڑھ لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو 1 مرتبہ پڑھ لو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ زندگی میں پورے سال پڑھنے کا موقع نہیں لگتا ہے، کم سے کم ہم اس نماز کو رمضان میں تو پڑھنے کی کوشش کریں، وہ بھی آخری عشرے میں، طاق راتوں میں اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ 2 گناہ۔ اگلے گناہ معاف، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اور آدمی کو کیا چاہیے؟ 2 گناہ۔ نئے گناہ معاف، پرانے گناہ معاف۔ نئے گناہ جو ابھی کیے ہیں، آج ہی کیے ہیں، اس رمضان میں کیے، وہ بھی معاف، اور جو پوری زندگی میں کیے ہیں پرانے گناہ ہو گئے وہ بھی معاف۔ غلطی سے کیا ہوئے گناہ معاف، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ معاف، جان بوجھ کے جو کیے وہ بھی معاف ہو گئے۔ غلطی سے کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ اور چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ معاف، یہ بھی معاف ہو گئے۔ آدمی کھلم کھلا بہت کم گناہ کرتا ہے، چھپ کر بہت سارے گناہ کرتا ہے آدمی، تو وہ بھی معاف ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ گناہ معاف۔ صرف 1 نماز پڑھیں گے، جو آدمی پہلی مرتبہ پڑھتا ہے تو آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کو پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، پڑھتا رہتا ہے، انہیں 10-15 منٹ میں ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ تو اس نماز کو پڑھ لیں۔ تو نماز پڑھنے کا کیسا؟ 4 رکعت نماز نفل 1 سلام کے ساتھ۔ عورتیں 2 سلام سے پڑھتی ہیں، پتہ نہیں کون سا مول صاحب ان کو بتا دیے، اللہ رحم کرے۔ 1 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت ہونے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ ایک کلمہ ہے، کون سا؟ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ بولے تو قل هو اللہ احد، قل سبحان اللہ الحمد۔ تیسرا کلمہ بولے تو کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرا کلمہ 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، چاروں رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی باڈی میں بڑی طاقت ہے تو وہ آگے بھی پڑھ سکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہاں تک ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنا پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں پورا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا بھی پڑھے تو چلتا۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جو ترمذی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کئی طریقے ہیں، 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آسان ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے میں تسبیح کی نماز پڑھتا ہوں یا تسبیح کی نماز پڑھتی ہوں۔ کوئی خواتین اگر پڑھنا چاہ رہی ہے، بس اتنا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کی نماز پڑھتا ہوں بس۔ کیونکہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے؟ ارادہ آپ کے دل میں یہ نہیں ہے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دل کے ارادے کا نام بس وہی نیت ہو گئی، جو دل میں ارادہ ہے نیت ہو گئی۔ آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں تسبیح کی نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت، بس آپ کو نیت باندھ لینے کا ہے۔ نیت باندھ لیے، آپ کو ثنا پڑھنے کا ہے۔ ثنا بولے تو قل اعوذ برب الناس، سب کو یاد ہے وہ۔
تو ثنا پڑھنے کا ہے، سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کا ہے. ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کو گننے کا نہیں ہے، گنے تو نماز ختم ہو جاتی، بل ہاتھ کو وہیں پر دبا لینے کا ہے، ہاتھ کو دبا لینا وہیں پر ہاتھ کو دبا لینا. ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ روزانہ 20 رکعت آپ تراویح پڑھاتے، آخر آپ کو کیسا یاد رہتا؟ ہمارے کو یاد ہی نہیں رہتا، آپ کس طرح گنتے؟ میں بولا نہیں، میں کیا کرتا ہوں، ایک پین لے لیتا ہوں، ایک بک لے لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں 2 رکعت ہو گئی، 4 رکعت ہو گئی. ارے بھائی روزانہ پڑھاتے یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ ہمارے کو یاد دلاتا. ایسا کیسا گن سکتے؟ کب تک گنتا ایسا گنے تو وہ کیا پڑھنے کا وہ بھول جاتا. تراویح میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اب اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے بڑا کمال ہے. سب کچھ یاد رہتا، لیکن اب رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، سجدے کے بعد جو میں اٹھ رہا ہوں اور جو مجھے سورہ فاتحہ ختم کرنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھنا ہے، کہاں سے مجھے شروع کرنا ہے، یہی سب سے بڑا کمال ہے تراویح میں. اگر وہ یاد آ گیا، اگر آپ کو کبھی تجربہ کرنا ہے جو آپ کو صورت یاد ہے، اس صورت کو آپ 6-7 رکعتوں میں پڑھ کے دیکھیں، آپ بھول جائیں گے مجھے آگے کہاں سے پڑھنا ہے. وہ آگے یاد نہیں آتا کہاں سے پڑھنا ہے، وہ ٹینشن رہتی ہے سب سے زیادہ. پارے یاد ہونے کی ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن سب سے زیادہ اس کی ہے میں نے کہاں سے چھوڑا، اب مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے. بس یہ اگر یاد آ گیا تو پورا صفحہ یاد آ جاتا، یہ اگر بھول گیا تو پورا پارا بھول جاتا انہیں. یہ کمال ہے. تو مجھ سے پوچھنے لگا آپ کوئی کیسا یاد رکھتے؟ بولا ایسے یاد رکھتا ہوں، پین کاپی لے لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں میں. اور بھائی اللہ دماغ میں ڈالتا، اللہ یاد رکھاتا ہے. جو آدمی پورا قرآن سنا رہا ہے اس کو 20 رکعت یاد رکھنا کیا مصیبت ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور یہ یاد ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ ہمیں یاد رکھاتا ہے کہ اب 2 رکعت ہو گئے، اب 4 رکعت ہو گئے، اب 16 رکعت ہو گئی. ورنہ بعض لوگ کانوں میں پوچھتے رہتے کتنے رکعت ہو گئی، پوچھتے نہیں، کانوں میں پوچھتے. بعض لوگ تو 16 ہونے کے بعد بول دیتے، ایک دن 16 ہونے کے بعد بول رہے ہو گئے نا 20، ارے بھائی ابھی 4 اور ہیں، انہیں بھول گیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے ٹھہرنے والے جن کو یاد ہوتا ہے، ورنہ بھول جاتے لوگ، ان کو یاد نہیں ہوتا. انہیں بھی سوچتے آخر کب پوری ہوتی. جب پوری ہونے کے بعد اللہ دعا کراتے جب اس کو سکون آتا، ارے پوری ہو گئی، اس کو نہیں معلوم ہوتا. تو یہ یاد رکھنا، ایک حافظ صاحب کو کتنی ساری ٹینشن ہے، پارا یاد رکھنا، سبق یاد رکھنا، اور اس کو رکعت یاد رکھنا ہے. اس کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو پارا پورا ہو جائے رکعت رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو رکعت پوری ہو جائے پارا رہ جائے. وہ پارا برابر لے کے چلنا ہے، رکعتیں بھی برابر لے کے چلنا ہے. کتنی مصیبت، کتنی ٹینشن ہوتی ہے. اور جب پیچھے ٹھہرا اس کو خالی ٹھہرنے کا کچھ ٹینشن نہیں ہے. اس کو رکعتیں اس کے حساب سے 22 ہو جائے، 26 ہو جاؤ، 30 ہو جاؤ، اس کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، اس کو سننے والا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے. لیکن پھر بھی ایک مسلمان پڑھنے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان پڑھنے تیار نہیں ہے. تراویح کو جتنا اس قوم نے غارت کیا ہے شاید کہ کسی قوم نے اس طرح غارت کیا ہوگا. تراویح چل رہی ہے لیکن اپنا IPL دیکھ رہا ہے پیچھے بیٹھ کر. تراویح چل رہی ہے، انہیں ٹھہرتے ہی بھاگ گیا، پورا گھوم رہا ہے، سارا بازار، سارا مارکیٹ سارا گھوم لیا، اور گھوم گھام کر جو ہے ٹائم پاس کر کے جب آیا. حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہیں. 1500 نیکی، ایک دن میں 60,000 نیکی، 30 دن میں 18 لاکھ نیکی. 30 دن میں کتنے؟ 18 لاکھ نیکی. اگر کسی آدمی کو یہ معلوم ہو کہ مجھے 30 دن میں ایک کاروبار کروں گا، وہ کاروبار کرنے کے بعد 30 دن میں مجھے 18 لاکھ روپے ملیں گے، بتاؤ کون ایسا بیوقوف ہے وہ کاروبار نہیں کرتا؟ ہر آدمی وہ کاروبار کرے گا، ہر آدمی وہ کاروبار کرے گا. تو 30 دن میں 18 لاکھ نیکی، یعنی 18 لاکھ روپے مل رہے ہیں. یہ روپے وہ ہیں جو دنیا میں دکھ رہے نہیں ہیں، آخرت میں دکھیں گے. یہاں کوئی آدمی اگر مالدار ہوتا ہے سب اس کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، ارے صحابہ گئے جگہ دیو، اس کو بٹھاتے، کتنا پروٹوکول دیتے اس کو، کتنا عزت دیتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد پیسے ہیں تو اس کو عزت ملتی ہے. اسی طرح جس طرح پیسے والوں کو دنیا میں عزت ملتی ہے، اسی طرح جس کے بعد نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو قیامت کے دن عزت ملے گی. ایک آدمی تھا، انہیں غریب تھا، تو ایک بات بتا دیتا ہوں تھوڑی سی. غریب تھا، انہیں کوئی اس کو سلام دعا نہیں کرتا تھا، غریب تھا. اچانک سے انہیں مالدار ہو گیا. پہلے اس کا یہ حال تھا، انہیں کسی کو سلام کرے تو بھی جواب نہیں دیتا تھا کوئی. اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کو لوگ سلام کر رہے ہیں. اب انہیں سلام کرتا، جب بھی اس کو، جب مالدار ہونے کے بعد اس کو لوگ سلام کرتے تھے نا، یہ مالدار لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، جو مالدار ہو گئے ان کو معلوم ہے لوگ کتنا سلام ٹھوکتے. جب انہیں غریب تھا انہیں سلام کرے تو جواب بھی نہیں دیتا تھا کوئی. اب پیسہ آ گیا تو لوگ سلام کرتے، سلام صاحب، یہی بات ہے نہیں. تو وہ مالدار ہو گیا تو لوگ اس کو سلام کرتے. انہیں کیا بولتا؟ وعلیکم السلام نہیں بولتا، انہیں کیا بولتا؟ ہاں میں ٹھیک ہے بول دیتا ہوں، میں ٹھیک ہے بولتا ہوں. کوئی بھی اس کو سلام کرتا السلام علیکم تو انہیں ایک ہی بات بولتا، ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں. اب لوگ حیران تھے، اس کو وعلیکم السلام بولنا چاہیے، انہیں وہ نہیں بول کے یہ بولتا تھا میں بول دیتا ہوں. ایسی کیا وجہ ہے، کیا مصیبت ہے؟ ایک دن لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بھائی یہ کیا ہے، ہم تمہارے کو السلام علیکم بولے، تمہارے وعلیکم السلام بولنا تھا، تم بولتے ہو کہ میں بول دیتا ہوں، آخر کس کو بولتے تھے، کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک وقت تمہیں یاد ہے میں غریب تھا، میں تمہارے کو سلام کرتا تھا، تم مجھے سلام نہیں کرتے تھے. آج میں امیر ہو گیا تو مجھے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے سلام کرتے ہو.
تو لہٰذا تم مجھے سلام نہیں کر رہے ہو، میری دولت میرے پیسوں کو سلام کر رہے ہو۔ اس لیے شام میں جب میں جاتا ہوں تو میں یاد کر لیتا ہوں کتنے سارے سلام کیے۔ شام میں جب جاتا ہوں تو اپنی الماری کھولتا ہوں، جو پیسے رکھے ہوں ان کو بولتا ہوں کہ آج تجھے 100 لوگوں نے سلام کیا۔ پیسوں کو بولتا ہوں، میں پیسوں کو جا کے شام میں بولتا ہوں آج 100 لوگوں نے سلام کیا، آج 50 لوگوں نے سلام کیا، کیونکہ مجھے سلام نہیں کر رہا ہو، میری دولت کو سلام کر رہا ہو۔ اس طرح اگر کسی کو سلام کرنا ہے تو غریبوں کو بھی سلام کرے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا یہ قیامت کی ایک علامت ہے، لوگ پیسے والوں کو، دولت والوں کو سلام کریں گے اور صرف اپنے جو اپنا جس سے فائدہ ہوگا صرف اس کو سلام کریں گے اور دوسرے کو سلام نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات، دوسرا مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں کہ آنے والا سلام کرے گا بیٹھنے والے کو۔ یہاں کوئی آدمی، بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سوچتا کہ میں آؤں تو انہیں سلام کرے، حالانکہ حکم یہ نہیں، حکم یہ کہ آپ ہمیں سلام کریں گے، آپ آئے ہو، ہم تو 24 گھنٹے یہ رہتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے مصلی پھاڑ رہے ہیں، پر جانماز پھاڑ رہے ہیں، ہمارا حکم مسئلہ یہ ہے، اسی پر فتویٰ ہے کہ آنے والا سلام کرے گا، لیکن ہاں جب آپ یہاں بیٹھے ہوں گے ہم آئیں گے تو آپ کو سلام کریں گے۔ تو اس بات پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ارے مول صاحب ہمارے کو سلام نہیں کر رہے۔ بھائی بہت سی مرتبہ ہمارے استاد کے سامنے اس طرح بات چل رہی تھی تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ آپ کسی مقتدی کو سلام نہ کریں۔ کیوں سلام نہ کریں؟ ہو سکتا ہے وہ مقتدی اپنی بیوی سے لڑ کر آیا ہو، اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے اس نے قرضے میں ڈوبا ہوا ہو سکتا ہے اس کو اپنی جوان بیٹی کی پرابلم ہو، اس کے جوان بیٹے سے پریشان ہو، جوان بیٹی سے گھریلو اس کے معاملات ایسے چل رہے ہو سکتا ہے تمہیں نہ پتہ ہو اس کے گھر میں کوئی وفات ہوگی ہو۔ اگر اس کو آپ سلام کریں گے، سلام خوشی میں کیا جاتا ہے، غمی میں بھی کیا جاتا ہے، لیکن عام طور سے سلام خوشی میں کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو سلام کریں گے، امام اگر مقتدی کو سلام کرے گا، ہو سکتا ہے مقتدی ان ساری پریشانی میں ہو تو مقتدی آدمی یہ سوچے گا ارے میں اتنا پریشان ہوں، اس کو مذاق کی سوچ رہی ہے، میرے کو یہاں حلق سے پانی نہیں اتر رہا، انہیں سلام کر رہا ہے، تو انہیں ناراض ہو جائے گا آپ سے۔ اس لیے آپ کسی کو سلام نہ کریں، اگر اس کا دماغ ٹھیک ہوگا وہ آپ کو سلام کرے گا، جب وہ آپ کو سلام کرے آپ خوشی سے اس کا جواب دیں۔ لیکن رہی بات یہ، اگر ہمارا دماغ خراب ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے تو بھی تو مقتدی سے سلام کرے گا، خوشی سے ہنس کر مسکرا کر سلام کرے گا۔ تیرا دماغ خراب ہے تو تیرا دماغ خراب یہاں دیکھا نہیں جائے گا، ان کا دماغ خراب دیکھا جائے گا، لیکن تیرا دماغ خراب دیکھا نہیں جائے گا۔ ہمارے استاد کی بات ہے، تیرا اگر دماغ خراب ہے تو بھی مسکرا کر سلام کرے گا تو، لیکن حکم یہ ہے کہ آنے والا ہمیں سلام کرے گا، ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے، لیکن کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حکم حضور کا یہ ہے کہ آنے والا یہاں جو موجود ہے اس کو سلام کرے، کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا، یہ حکم ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لے، نہ سوچے ارے مول صاحب ہمارے کو سلام نہیں کر رہے تو ناراض ہو گئے، غصے میں نہیں ہے، کس سے ہم غصے میں نہیں ہوتے، کسی سے موت تک ہم کسی سے غصے میں نہیں ہوتے، موت تک۔ اور ہم ہی اگر ایک پڑھا لکھا آدمی اگر کسی سے غصہ ہو جائے تو اس کا پڑھا لکھا ہونا کیا کام کا، پڑھا لکھا پھر اس کا کوئی کام کا نہیں ہے، پھر اپنی پڑھائی لکھائی کو وہ اپنے اس کی قبر میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے، اٹھا کے رکھ دے پڑھائی لکھائی کو۔ پڑھا لکھا ہونے کا آدمی کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے پڑھائی لکھائی سے متاثر ہوں۔ تو 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، بات ذرا دور چلی گئی۔ تو پہلی رکعت میں آپ کو ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا 15 مرتبہ۔ اب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ سورت پڑھیں گے، کوئی بھی آپ کو سورت یاد ہو۔ اب حضور کا جو طریقہ وہ بتا دیتا ہوں، حضور جو سورت پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں الہاکم التکاثر پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں والعصر پڑھتے تھے، سورہ عصر والعصر، تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور چوتھی رکعت میں حضور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جو حضور کا طریقہ ہے، لیکن آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے، پہلی رکعت میں سورہ تکاثر، دوسری رکعت میں سورہ عصر، تیسری رکعت میں سورہ کافرون اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص، یہ 4 صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو پہلی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کوئی بھی صورت پڑھیں گے، صورت ہونے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پھر سے کلمہ پڑھنا ہے، 15 مرتبہ ثنا کے بعد، 10 مرتبہ صورت کے بعد، کتنا ہو گیا 25 مرتبہ ہو گیا۔ اب آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، کتنا ہو گئے 35 مرتبہ ہو گئے۔ اب آپ رکوع سے اٹھیں گے، رکوع سے جو اٹھتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں، قوما بولتے ہیں۔ تو جو قوما میں کھڑے ہوئے تو 10 مرتبہ آپ کو بولنا ہے، کتنا ہو گئے 45۔ آپ پہلے سجدے میں گئے، قومے کے بعد سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا، کتنے ہو گئے 55۔ اب آپ سجدے سے بیٹھ گئے، سجدے کے درمیان اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو جلسہ بولتے ہیں، سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ پڑھنا، کتنا ہو گئے 65۔ اب دوسرے سجدے میں آپ کو پڑھنا ہے، کتنا ہو گئے 75، ہو گئے 75۔ اب آپ دوسری رکعت میں ایک دم ٹھہر ہو گئے تو ٹھہرتے ہی آپ کو 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سورہ فاتحہ، ضم سورہ، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی طرح آپ کو پڑھ لینے کا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی معاف ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی ہو جائے نماز توڑ دے، پھر سے شروع کریں آپ، پھر غلطی ہو جائے پھر سے شروع کریں آپ، پھر غلطی ہو جائے، کب تک غلطی ہوگی ہم بھی دیکھیں گے ذرا۔ کاروبار اتنا بڑا کرے، غلطی ہوئی لیکن پھر سے کاروبار چھوڑ دیے کیا؟ نہیں چھوڑے۔ جینے میں کتنی غلطی ہوئی لیکن جینا چھوڑے کیا؟
گھر میں کتنی پرابلم ہے, کیا وہ پرابلم سے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے کیا؟ پھر بھی گھر میں رہ رہے ہیں. کتنی لڑائی کتنے جھگڑے خاندانوں میں رشتہ داروں میں, پھر بھی جی رہے ہیں. تو اسی طرح یہ نماز غلطی ہوگی پھر سے شروع کریں, غلطی ہوگی تو معاف ہے, کوئی بات نہیں. اس طرح آپ یہ نماز کو پڑھیں اور دعا کریں, خوب دعا کریں. جتنی زیادہ دعا کریں گے, یہ رات تو اصل تو دعا کے لیے آتی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے, جتنی زیادہ ہو دعا اتنی زیادہ دعا کی جائے. اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے, اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا دعا کروں, شب قدر میں کیا دعا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں نہیں چاہتے کوئی آدمی جہنم میں جائے, اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں چاہتے ہیں کہ جنت میں جائے. تو کیا کہا جا رہا ہے اس دعا میں؟ کہا جا رہا ہے کہ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. یا اللہ فاعف عنی, تو مجھے بھی معاف فرما دے. یہ ترمذی شریف کی روایت حضور نے ارشاد فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اس رات میں دعا کرنے چاہیے, تھوڑا قرآن پڑھے, تھوڑا ذکر کرے, تھوڑی تسبیح پڑھے, تھوڑا قضا جو نمازیں ان نمازوں کو پڑھے, صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھے, اور صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے, اور صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھے. 2 رکعت نماز یہ توبہ کی نماز ہے. اس نماز کے بعد یہ نماز میری اس لیے ہے کہ میں اس نماز کے بعد توبہ کروں گا. صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت نماز نفل پڑھے, یہ نماز اس لیے ہے کہ میری جتنی بھی زندگی کی ضرورت ہیں وہ تمام پوری ہو جائیں. تہجد پڑھیں پھر صبح میں, اور کلمہ طیبہ پڑھیں, استغفار پڑھیں, درود پاک پڑھیں. بہت ساری چیزیں کرنے والوں کے لیے, نہ کرنے والے کے لیے کچھ نہیں ہے, کرنے والے کے لیے بہت کچھ ہے. اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو خالی بیٹھ کے اللہ اللہ ہی کر لے, درود پاک پڑھ لے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. تو زیادہ سے زیادہ اس رات میں دعا کریں, جتنا زیادہ ہو سکے دعا کریں. تو اپنے لیے بھی دعا کریں, مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کریں, میرے والدین کے لیے بھی دعا کریں, اور میرے خاندان کے لیے بھی دعا کریں, میرے لیے بھی, میری قبر بھی کسی طرح ٹھنڈی ہو. یہ بیان کام نہیں آئیں گے, یہاں کیا ہے وہ کام آئے گا. یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ کچھ کام نہیں آئے گا. یہاں دل میں وہ باتیں ہیں یا نہیں یہ کام آئیں گے. میں بڑا 30 مار خواہوں بیان کرتا ہوں, کچھ نہیں, سارا بیان ایک طرف رکھ دیا جائے گا. تیرے دل میں ہے نہیں وہ باتیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں, کیا میں اس باتوں پر عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, یہ باتیں مجھے بچائیں گی. تو اس لیے مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا کریں, اپنے پورے خاندان کے لیے دعا کریں, ساس سسر کے لیے دعا کریں. ساس سسر کے واسطے دعا نہیں کرتا ہوں بھائی, کرنا وہ بھی انسان ہے. سالوں کے لیے دعا کریں, سالیوں کے لیے دعا کریں, یعنی پورے خاندان کے لیے دعا کریں. آپ چھوڑ دیں, لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں. اس رات میں جو آدمی لڑائی جھگڑا لے کر جیے گا تو اس کی تو ویسی مغفرت نہیں ہے. لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں, سب کو معاف کر دیں اس رات میں. یہ معافی قبول جبھی ہوگی جب ہم معاف کر دیں گے. ہم اللہ سے ہی چاہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن میں چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو سب کو معاف کر دے. مجھے جتنے لوگوں نے ستایا میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ اس طرح بول دیں, اس کے بعد معافی مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے دعا. اس رات خوب دعا کریں, 1 گھنٹہ دعا کریں. اب ہماری دعا کیسی ہے؟ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. ادھر ادھر دیکھ رہا, ہاں بھائی پانی لے کے اللہ معاف کر دے. یہ کوئی دعا نہیں ہے. یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ انگلیاں چٹکا رہے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. داڑھی کھجا رہے, ٹوپیاں ٹھیک کر رہے, کرتا ٹھیک کر رہے. یہ کیسی معافی ہے؟ یہ معافی نہیں ہے. ڈوب کر آنکھیں بند کر اگر آپ کا کوئی ایک کام ہے, اس ایک کام کو اللہ سے 1 گھنٹے تک کہتے رہے, اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے مجھے گھر دے دے, اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے, گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے, گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے, گاڑی نہیں ہے. آپ 1 گھنٹے تک وہ باتیں بولتے رہے. اگر ہمارے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا, ایک ہی بات کو بولتا رہے, دیو دیو دیو, ہم لوگ کیا بولتے, ارے اس کو کچھ تو بھی دے کر اس کو ختم کرو, کچھ تو بھی دے کے اس کو یہاں سے ہٹاؤ, دیو کچھ تو بھی, چل دیو, بھگاتے نہیں, کچھ تو بھی دے کے اس کو ہٹاتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ بھائی یہ آج باز آنے والا نہیں ہے, اس کو تو آج دینا ہی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو دے کے ختم کرو وہی بات, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے اتنے لوگوں کو, ظالموں کو اللہ نے مالدار بنا دیا. تو ہم تو اللہ کے نام لیوا ہیں, اللہ کا قرآن سننے والے, اللہ کا کلام پڑھنے والے, اللہ کی محبت میں یہاں جمع ہونے والے. اللہ ہماری بھی سنے گا. شرط یہ ہے کہ یقین ہونا چاہیے. اب لوگوں کو کیا ہے, سوچے ارے زمانے سے دعا کروں, دعا قبول نہیں ہوتی. بھائی کیسی دعا کرے, ہمارے کو معلوم ہے. 1 منٹ دعا کرتا بھاگ جاتا. 1 منٹ کوئی مانگنے والا آئے تو وہ بھی اس کو مانگنے کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کے اوپر بھی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی شوق کو دیکھنا چاہتے ہیں, جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ سے جو چیز مانگنا ہے اس کو 15-20 منٹ تک مانگتے رہیں. اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. آنکھوں سے آنسو بہائیں, روئے, گڑ گڑائیں. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اگلا رمضان نہیں آئے گا, وہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ تمنا ہماری پوری کر دیں گے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں غریب تھے, لیکن آج وہ مالدار ہیں. پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ایسے تھے مالدار تھے, آج وہ غریب ہیں. ہماری سوچ یہ ہے میرے پاس تو پیسہ ہے, میں کہیں کو مانگنا بھائی. دعا انہیں کرتا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یعنی سوچ یہ ہے کہ دعا میں پیسے ہی مانگے جائیں گے, دعا میں کچھ اور نہیں مانگا جائے گا.
دعا میں عافیت مانگے، سکون کی زندگی مانگے، سکون والی بیوی مانگے، سکون دینے والے بچے مانگے۔ دعا میں مانگنے کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک گھر مانگے، اس گھر کے اندر سکون بھی ہو، ورنہ آج جن لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان گھر کے اندر سکون نہیں ہے، انہیں مسجد میں آ کر سوتا دوپہر میں یہاں پر، کہیں کو گھر میں سکون نہیں ہے اس کے۔ اور جس آدمی کے پاس کرائے کے گھر میں انہیں نماز پڑھتی فوراً بھاگ جاتا، کہیں کو اس کے گھر میں سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سکون مانگے، عافیت والی زندگی مانگے، اللہ مجھے دنیا کی بھی عافیت دے، مجھے آخرت کی بھی عافیت دے۔ تو مانگیں گے، باتیں تو بہت ہے، باتیں اتنی بتائے تو نہیں ہوتی، ساری رات بھی ختم، بس یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں بہت زیادہ۔ ہاں بند کر دو۔ تو خوشخبری سنا دوں آپ کو، ایک خوشخبری اچھی بات سنا دوں، تمام لوگوں کے لیے، تمام ساتھیوں کے لیے سحری کی دعوت ہے۔ خوش ہو گئے نہیں؟ مزے آ گئے؟ اب سحری کی دعوت ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب جانا نہیں ہے، اب کھل کے عبادت کرنا ہے، کیونکہ میں کھانے سے فارغ ہوں۔ یا بیوی کو فون کر کے بول دو کچھ بھی کھا لے بھائی تو، آج میں مسجد سے آنے والا نہیں ہوں۔ مزے آ گئے؟ اب ہم قرآن پڑھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، 1 گھنٹے تک دعا کریں، دعا کرتے رہیں، سحری کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد چلے جائیں، اور کل سنڈے چھٹی ہے، پورا دن آرام سے سوئیں، سکون سے سوئیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو باتیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، ابھی مجھے 3 جگہ اور جانا ہے بیان کرنے کے لیے، ان کے فون آ رہے ہیں، اس لیے میں نے بات ختم کر دی، ورنہ شب برات پہ تو 3 گھنٹے تک بیان کرا، تو اب بھی ہو سکتا ہے، لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ تو دعا کر لیں تھوڑی مختصر۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا کو درگزر فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ کو معلوم ہے ہم سب یہاں آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ جو ہماری مرادیں ہیں یا اللہ تمام مرادوں کو پوری فرما، یا اللہ ہماری تمام تمناؤں کو پوری فرما، یا اللہ ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا اللہ آج کی رات تو یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، یا اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم اتنے گنہگار تو نہیں ہیں، یا اللہ ہم تجھی کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہر نماز میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تجھی کو پکارتے ہیں، یا اللہ تیرے نام لیوا ہیں، یا اللہ تیرے کلمے کی گواہی دینے والے ہیں، تیرے نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تیرے قرآن کو اپنا قرآن مانتے ہیں، یا اللہ تیری نماز جو نازل کی ہیں اللہ انہی نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں، یا اللہ ہر حال میں تجھے ہی پکارنے والے ہیں، یا اللہ ہم تجھے ہی مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، یا اللہ ہم نے تیرے علاوہ کسی کو پکارا نہیں، یا اللہ تو ہی ہماری پکاروں کو سننے والا ہے، یا اللہ تو آج ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ اگر شب قدر میں ہماری مغفرت نہ ہوئی یا اللہ پورے سال ہمیں پتہ ہے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، یا اللہ ان کے اعتکاف کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ رمضان کے درمیان روزوں کے درمیان یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ ان سب کو معاف فرما، یا اللہ تو جانتا ہے، یا اللہ تو سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے سب کی کیا کیا مرادیں ہیں، کیا کیا تمنائیں ہیں، یا اللہ تو سب کی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کو حلال رزق نصیب فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس کاروبار نہیں ہے یا اللہ ان کو اگلے رمضان آنے سے پہلے یا اللہ ان کو حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو غریب ہیں ان کو امیر بنا دے، یا اللہ آج مسلمانوں میں غریب ہے اس لیے غیر مسلم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یا اللہ ہر مسلمان کو امیر بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو دولت مند بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو گھر والا بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو گاڑی والا بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو یا اللہ بہت زیادہ امیر بنا دے، یا اللہ ہر مسلمان کی تمام تمناؤں کو پوری فرما دے، یا اللہ جو مسلمان بھائی مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما، یا اللہ جن مسلمانوں کے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں یا اللہ ان تمام کاموں کو مکمل فرما، یا اللہ ان تمام کاموں کو مکمل فرما، یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی یا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر سکون پیدا فرما، عافیت پیدا فرما، یا اللہ نافرمان بیوی سے ہم سب کی حفاظت فرما، نافرمان بچوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نافرمان دوستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، نافرمان پڑوسی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ نافرمان دوست و احباب سے رشتہ داروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر سکون پیدا فرما، محبت پیدا فرما، اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو گھروں کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں یا اللہ جو بغیر شادی کے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک جوڑے عطا فرما، بہترین جوڑے عطا فرما، یا اللہ جلد سے جلد یا اللہ ان سب کی شادی کا انتظام فرما، یا اللہ جو غریب اپنے بچوں کی شادی کا انتظام نہیں فرما سک رہے ہیں یا اللہ تو غیب سے
ان کی مدد فرما، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ مانگنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، یا اللہ یہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے تمام تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ان کے ہر آرزو کو پورا فرما، ہر تمنا کو پورا فرما، یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ بھی قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔